أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو. سورۃ الکہف کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الکہف آیت نمبر 1 to 20 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہمارا سیشن آج کا. سورۃ الکہف یہ سورت ایسی صورتیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پرسیکیوشن بہت زیادہ سیویئر تھا. پرسیکیوشن اتنا زیادہ تھا کہ یہاں پر اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ سمجھنا پڑے گا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، جب جو اہل کتاب تھے وہ کچھ سوال پوچھ رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال پوچھ رہے تھے کہ اچھا ذی القرنین کون ہے، ذی القرنین کے بارے میں بتاؤ. اینڈ آلسو یہ بھی پوچھتے تھے کہ اچھا روح کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے وہ سوال کر رہے تھے. تو اب یہ جو سوالوں کا جواب تھا یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. isn't it؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے پتا چلا، تو یہاں پر جب یہ لوگ سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا میں تھوڑے دن کے بعد بتاؤں گا، مطلب کل بتاؤں گا، تھوڑے دن کے بعد نہیں، میں کل اس کا جو بھی آپ سوال کچھ پوچھ رہے، روح کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے، اور پیپل آف کہف کون ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں ٹمورو کل بتاؤں گا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کل بتاؤں گا بولے لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. ٹھیک ہے، یہ غور کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں بولے تھے. تو اب کیا ہوا کہ کافی ٹائم تک وحی نہیں آئی. اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب، اور جب وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا بھئی یہ چیزیں ہیں، اور ان کو معلوم ہو جاتا تھا. لیکن جب وحی آئی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوا، تو اب اس کا جواب کیسا دیں گے؟ تو کافی ٹائم ہو گیا تھا. تو وہ چیز میں آپ بہت زیادہ سیڈ ہو گئے تھے کہ کیوں نہیں آئی وحی، کیا بات ہے، کیونکہ آپ انشاءاللہ نہیں کہے تھے. اور سورۃ الکہف اس میں حدیث ہے کہ ایک صحابی جب سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، ایک یہاں پر جو ان کے گھر میں ایک اینیمل تھا، وہ اینیمل بدکنے لگا. مطلب وہ ایسا وہ ہو رہا تھا کہ جیسا کہ کوئی چیز ایک دم سے اینیمل کے اوپر کچھ الگ سا وہ فیل کر رہا تھا وہ. تو اس میں یہ بھی ہم اس سے پتہ لگتا کہ اینیمل کو کچھ وہ فیل ہو رہا تھا. اور یہاں پر بتایا جاتا کہ ایک فاگ اور کلاؤڈ تھا ان کے وہاں پر اوپر. اینڈ آلسو یہ چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اقرا فلا انیہا سکینتا. تو جب تم سورۃ الکہف پڑھ رہی، اس کے وجہ سے قرآن پڑھنے سے ہی کیا ہوتا، سکینت حاصل ہوتی. تو یہاں پر بتائے کہ تم جو سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اس کے وجہ سے سکینت نازل ہوئی. سکینت مطلب پیس اینڈ ٹرانکولیٹی جو بولتے نا، وہ سکینت نازل ہوئی بول کے بتاتے. اور اب یہاں پر جو آتھینٹک حدیث ہے جس میں بتایا جاتا کہ سورۃ الکہف کے، یہ مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، اس میں بتاتے کہ اگر سورۃ الکہف کے فرسٹ 10 آیتیں میمورائز کر لو، جو کوئی بھی فرسٹ 10 آیتیں میمورائز کر لیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا، دجال سے انہوں سیف ہو جائیں گے. دیکھیے آخرت میں دجال سے سیف ہونا بہت زیادہ مشکل رہتا، لیکن جو لوگ میمورائز کر لیں گے they will be safe from the فتنہ آف دجال. تو ہم سب چاہتے ہیں نا فتنہ آف دجال سے سیف ہو جانا. تو اس کے لیے آسان چیز کیا ہے کہ سورۃ الکہف کے سٹارٹنگ کے آیتیں اگر آپ یاد کر لو تو آپ کے لیے کیا ہے، ایک معنی میں پروٹیکشن ہے. اور اس میں یہ فرسٹ 10 آیتیں آتے، اور بعض اس میں آتا کہ فرسٹ 3 آیتیں جو بگننگ آف سورۃ الکہف ہے وہ میمورائز کر لے.
اچھا، جو کوئی سورۃ الکہف پڑھے جمعے کے دن تو ان کے لیے کیا ہے، ایک ایک لائٹ ہے، فرام ون فرائیڈے ٹو اندر. تو اب یہ لائٹ کس چیز کی ہے، اٹس مطلب یہ لائٹ کس طرح کی ہے، جیسا کہ آپ کے ایمان کی لائٹ ہے. یہ ایسی ہی لائٹ نہیں ہے کہ آپ گئے بازار سے خرید کے لا لیے، نہیں. یہ ایسی لائٹ ہے جو ایمان کے وجہ سے، اور یہ حدیث میں بتاتے ایلومینیٹ ہوں گی ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے. کس کے لیے ایلومینیٹ ہوں گی؟ جو لوگ یہ پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ پڑھ رہے ہی نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایلومینیٹ ہوں گی، نہیں. جو لوگ پڑھیں گے ان کے لیے ایلومینیٹ ہوں گی ون فرائیڈے ٹو اندر. تو آپ کا معمول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آتھینٹک نریشن ہے جس میں بتایا جا رہا کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے لائٹ ہوں گی، اور وہ لائٹ ایمان کی، اور آپ کو وہ کام آنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب سورۃ الکہف میں 4 قصے آ جائیں گے، 4 انسیڈنٹس ہوں گے. اور فرسٹ انسیڈنٹ کیا ہوگا؟ جو اصحاب الکہف، جو کہف جو کیف کے بارے میں آتا ہے نا، جو غار کے بارے میں. تو اصحاب الکہف کیا ہے؟ جو پیپل آف دا کیو بولتے ہیں نا، ان کے بارے میں آئیں گا. اور وہ ینگسٹرز تھے، ان لوگ کیا کرے تھے؟ اپنا گھر چھوڑ دیے تھے توحید کے لیے، اسلامک مونیتھزم بولتے نا، اس کے لیے. تو کس طرح ان لوگ سیکریفائس کرے، وہ ساری چیزیں بتایا گیا. اور اس میں یہ بھی چیز بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو وہ جب وہ بولے کہ ہاں میں کل بتا دوں گا، تو انشاءاللہ کی اہمیت بھی بتائی گئی. تو یہ فرسٹ انسیڈنٹ آتا، اصحاب الکہف کے بارے میں آتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آگے سٹوری بڑھتے جاتی تو پھر اس میں بتاتے کہ جو پیپل آف دا گارڈن ہے، جس کو گارڈن کے جو اونر تھے انہوں کیسا وہ کرے. پھر اس کے بعد نالج کے بارے میں بتایا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس میں بتایا گیا کہ وہ کتنے حریص رہتے کہ لرن کرنے کے لیے. نو میٹر ہاؤ مچ ہی اور شی ہیز نالج، لیکن اگر کوئی انسان ہمبلنس سے سیکھنے کی جو رہتی، وہ یہاں پر اس میں ایکسپلین کیا گیا. تو وہ چیز بھی بہت زیادہ ہم کو سیکھنے والی ہے. کبھی بھی نہ ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں میں جتنا بھی سیکھ لیا یا سیکھ لی میرے لیے انف ہے. نہیں، کبھی بھی ہماری نالج انف نہیں ہے. ہم کتنا بولے، اگر جتنا ہم سیکھتے جائیں گے نا اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. دیکھیے نالج ایسی ہے جو آپ انکریز ہوتے جائیں گی اور آپ کے ایمان کے ساتھ عمل میں چینج آئیں گا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ہم دیکھنا چاہیے کہ جب نالج بڑھتی نا انسان میں تبدیلی بھی آتی. تو یہ چیز ہم دیکھیں. اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، روح کے بارے میں ہے، اور ذوالقرنین کیسا مینس یوز کرتے، سبب بولتے نا، سبب استعمال کر کے وہ کس طرح سے چیزوں کو اپنا ریزالو کرتے. تو آج بھی ہمارے پاس دیکھیے اتنے سارے مینس ہے، تو ہم کیا وہ مینس یوز کر رہے ہیں، سبب یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب ہم لائیو کلاس کر رہے ہیں تو کس طرح ہم مینس یوز کر رہے ہیں نا، ایک سبب ہم استعمال کریں بول کے ہم کیا کر رہے ہیں، آسانی سے کلاس کر رہے ہیں. تو یہ سارے چیزیں. اور ایک فرائیڈے سے دوسری فرائیڈے لائٹ ہوتی تو ہم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ سورۃ الکہف ہم پڑھنا چاہیے. اب جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف، سورۃ الکہف مکیہ، یہ مکی سورت ہے. میں نے جیسے بتایا تھا پرسیکیوشن بہت زیادہ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مطلب ون آفٹر اندر تھنگس، پرابلمس وہ یہ آ رہے تھے. لیکن پھر یہ وحی بھی نہیں آیا تو اس سے بھی بہت زیادہ سٹریسڈ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الکہف مکیہ. اچھا، کہف اور غار میں فرق کیا ہے؟ کہف بھی ایک غار کی طرح رہے گا لیکن یہ اوپن رہے گا، ٹھیک ہے، کہف. اور یہ کہف جو ورڈ ہے آیا نمبر 9 میں آئیں گا، جہاں پر اصحاب الکہف جو چند نوجوان جو گھر چھوڑ کے جائیں گے توحید کے لیے، ان کے بارے میں ایکسپلین کیا جائے گا. جیسے میں نے بتایا مکی صورت ہے اور اس میں 4 واقعے بھی آئیں گے، اور پھر اس میں ہم سیکھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب آیت نمبر فرسٹ آیت میں کیا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو کیا ہے الحمد للہ؟ مطلب سب تعریف. حمد کیا ہے؟ ہا میم دال سے ہے.
حمد ایسی تعریف ہے جو جینوینلی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مدح کیا ہے؟ انسانوں کے لیے. حمد کیا ہے؟ پریز وردی ہے، اللہ تعریف کے لائق ہے، اور سب تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پر بھی سورت شروع ہو رہی الحمدللہ. اور سورت الاسراء میں کیا ہے؟ سبحان الذی، یہاں پر الحمدللہ، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے، انزلہ کیا ہے؟ نون زائی لام سے ہے. دیکھیے ہر ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ سمجھیے کہ آپ مینگو کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، اس کے اندر کا سیڈ کیا ہے؟ آپ کیا کرتے؟ وہ سیڈ کو بریک کر کے پھر وہ اگر آپ سو کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ریگرو ہوتا نا، ٹری آ جاتا. تو ایک کیا ہے؟ مین اس کا کور کیا ہے؟ اصل سیڈ ہے. ویسے ہی ہر ورڈ کا ایک کور ہے، ایک سیڈ ہے. تو انزلہ کیا ہے؟ نون زائی لام، نزلہ سے ہے، مطلب نازل کرنا، کوئی چیز اوپر سے نیچے آنا. کیا چیز بول رہی؟ علی عبدہ، کیا نازل کی اللہ تعالیٰ؟ علی مطلب اوپر، عبدہ میرے بندے پہ. کون ہے عبدہ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، میرا بندہ. دیکھیے نہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے آیا، نہ یہ آیا کہ رسول بول کے آیا. یہاں پر کیا ہے؟ عبد. اور عبد میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، تعظیم ہے، محبت ہے. الکتاب کیا ہے؟ خاص کتاب کی بات ہو رہی. کس کتاب کی بات ہو رہی؟ خاص قرآن کی بات ہو رہی. ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھا. بنانا بولتے نا، جعلا سے ہے یجعل. کچھ ورڈ میننگ یہاں پر ڈیٹیل میں اسی لیے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. لہو اس میں ایوجا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. ایوج، اچھا ایوج کیا ہے؟ اوج کس کو بولتے ہیں؟ جو کوئی لنگڑا کے چل رہا، اس کے اندر کوئی ایلمنٹ ہے تو آپ کو دکھتا ہے نا، آپ کو فزیکلی معلوم ہو جا رہا کہ ارے اس میں ایک ہے. ویسی ہی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے، سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. کوئی بھی اس میں کجی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہم جیسے میں نے بتایا یہ تعریف صرف اللہ کے لائق ہے. جیسا ہم کیا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ کلمات جو پڑھے تھے ان کو بولے صحابہ کو، دیکھو اس سے پہلے کسی کو یہ ریوارڈ نہیں ملا تھا تم یہ کلمات پڑھنے سے. تو حمد ایسی تعریف ہے. للہ الذی انزل، نازل کرے اپنے بندے پہ یہ کتاب، خاص کتاب، اور وہ کتاب میں کوئی بھی کجی، کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے. ہم تین تین چار چار آیتیں لے کے پھر اس کا پورا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. قیمہ کیا ہے؟ قامہ یقوم، قائم کرنا بولتے ہیں نا، جیسا نماز کو بھی بولتے ہیں اچھا نماز قائم کرو، اسٹیبلش کرو، مطلب اچھے سے پڑھو. یہاں پر قیمہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا. لی واسطے بولتے ہیں نا، تاکہ. یونزیرا نون زال را سے نظرا، ڈرانے کے لیے آتا. نذیر، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ صفت کیا آتی؟ بشیر اور نذیر. نذیر کیا ہے؟ نام بھی رکھتے ہیں نا ہم، ڈرائے. باسن کیا ہے؟ عجب. تو باسن کیا ہے؟ عذاب جو ایسا شدید، جو ایسا باسن، ایسا سیویئر جو عذاب رہتا نا، شدید کیا ہے؟ سخت. باسن شدیدن ہے، عذاب ہے شدید. من لدنہا، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَيُبَشِّرْ، اور وہ خوشخبری دے. المومنین، مومنوں کو. الذین، وہ جو. یعملون، یعملون کیا ہے؟ عمل سے، عین میم لام. صالحات مطلب نیک عمل. انا کے بے شک. لہم ان کے لیے. اجرن، کیا ہے؟ اجرن، اجر ہے، اچھا اجر ہے. اجر ہے نا مطلب ریوارڈ کے لیے آ رہا. حسنا، اچھا، بہترین. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. پھر اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں، یہ چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 3.
माँ की सीना फीही अबदा, रहने वाले हैं फीही उसमें अबदा, हमेशा हमेशा। अब उन क्या है यहाँ पर, परमानेंट रेजिडेंट हो गए, उन लोग हमेशा इसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जब हम देखें 5 आयतें देखेंगे एंड इंशाल्लाह उसका टुगेदर हम डिटेल देखते हैं। अब युनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, युनज़िरा क्या है, और वो डराए, अल्लज़ीना उनको जिन्होंने, क़ालू कहा, कहने के लिए आता ना बात करना, इत्तख़ज़ा अख़ज़ा से है, बना ली, अल्लाह अल्लाह ने, वलदा कोई औलाद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। तो आयत नंबर 4 में, और ताकि डराए उनको जो कहते हैं कि अल्लाह की औलाद रखते हैं, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं, ये झूठ बात है, गलत बात है। मा लहुम बिही, माँ नहीं, लहुम उन्हें, बिही इसका, मिन इल्मी कोई इल्म, इनके पास कोई इल्म है ही नहीं, वला और ना, ली आबाइहिम उनके आबाओ अजदाद को, बोल रहे हैं कि नहीं इनको भी इल्म नहीं है, और इनके जो बाप दादा है ना आबाओ अजदाद उनको भी मालूम नहीं है। कबूरत काफ बारा से कबीर, बहुत बड़ी है, कलीमातन, कलीमा हम बोलते हैं ना उर्दू में, वही है कलीमातन, मतलब कोई बात को बोल रहे हैं कि बात, तखरुजु क्या है, खरजा से है, जो निकालती है, मिन अफवाहिम, अफवाहिम फम से है, मतलब जो मुंह से बात निकाल रहे ना, उसने वो मुंह से, इन नहीं, यकूलूना वो कहते हैं, इल्ला मगर, कजीबा झूठ, ये सब जो भी बातें कर रहे हैं झूठ बात है, और उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है, और ना उनके बाप दादा को, बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, ये जो लोग खालिस झूठ बोलते हैं, दे आर लाइंग, इन लोग पक्के झूठ बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है। तो अब यहाँ पर जो रेवलेशन ऑफ द कुरान हुआ, इसमें नज़ीर भी है और बशीर भी है, इसमें गुड न्यूज़ भी है और वार्निंग भी है। अब जब आयत शुरू होती, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, तो यहाँ पर बता रहे हैं तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, जो अल्लाह ताला तारीफ के लायक है, जिसने अपने बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की और इसमें कोई कजी नहीं रखी, और बोल रहे हैं कि देखो ये जो किताब है ना, इसमें कोई भी कजी नहीं है, और ये जो सारे मैटर्स है सब जो है ना क्लियर है, इसमें ऐसा वलम या जल्लहु इवजा, कोई भी क्रिकेटनेस नहीं है, और कोई ट्विस्टिंग या कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है इसमें, और ये बैलेंस्ड है, क़य्यिमा क्या है, बैलेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और क्या है, लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन, मतलब ये वार्निंग के लिए है, डराने के लिए है। तो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक उतारी, ताकि सख्त अजाब से डराए जो अल्लाह की तरफ से होगा, और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुना दें कि उनके लिए अच्छा बदला है। तो लियुज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु, तो उनको क्या है, सीवियर पनिशमेंट किसके लिए है, मीनिंग के जो अपोज कर रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो डिसबिलीव कर रहे हैं ये किताब में, उनके लिए क्या है, सीवियर पनिशमेंट है, वार्निंग है। लेकिन वयुबशिरिल मोमिनीन, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं अच्छा जो लोग नहीं बिलीव कर रहे हैं उनके लिए है, अच्छा जो लोग बिलीव कर रहे हैं उनके लिए क्या है, वयुबशिर, बशीर क्या है, नाम भी रखते हैं हम, बुशरा भी वही बा शीन रा से है, मतलब खुशखबरी के लिए आ रहा, तो बोल रहे हैं कि उनके लिए खुशखबरी है, उनको कोई पनिशमेंट या वो नहीं है। क्यों है इनके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि अल्लज़ीना यामलून सालिहात, क्योंकि मतलब ये है कि इन लोग कुरान पे बिलीव करे, सच्चा ईमान लाए और राइचियस एक्शन करे, सालिहात मतलब नेक अमल करे, अन्ना लहुम अजरन हसना, तो इसके वजह से उनको अच्छा अजर मिलेगा, बेहतरीन अजर मिलेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 3 में बता रहे हैं माँ की सीना फी ही अबदा, तो उसमें जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, ये परमानेंट रेजिडेंट हो गए इन लोग, मतलब अब इन्हों हमेशा इसमें रहने वाले हैं, वहां पर अबाइड करेंगे, फॉर एवर वहां पर रहेंगे। तो बोल रहे हैं इनका ऐसा है कि यहाँ पर इन लोग हमेशा यहाँ पर रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि ये क्यों, क्योंकि उनको अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हाँ इन लोग परमानेंट रेजिडेंट हो गए यहाँ के। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्यों उन लोग क्या करे, कुछ काम करे ना, उसके वजह से हुए ना, ऐसे ही तो नहीं हो गए ना,
تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی کیونکہ ان لوگ کچھ ورک کر کے آئے، ایسے ہی ان کو نہیں بول دیا اللہ تعالیٰ کہ اچھا بھائی چلو جاؤ. کیسا خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں کچھ کام کر کے آئے بول کے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کے ان کو ہمیشہ کا اجر دے دیا. اور وہ کیا ہے ہمیشہ کا اجر؟ کہ انہوں ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اچھا یہ تو یہاں پر ان لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ بتا رہے ہیں کہ ایک منٹ کہ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت میں الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. ابدا اٹس لائک فار ایور اینڈ ایور، لائک ہمیشہ کی زندگی ان کی وہاں پر کیا ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گئے ان لوگ. تو اب یہ چیز دیکھو ہم یہاں پر بھی دنیا میں بھی نا بہت ساری چیزیں ہم سوچتے 10 سال کو آپ کو رینیو کرانا پڑتا، مطلب کہیں پر بھی ہم پرماننٹ ہے نہیں ہے نا، کہیں بھی ہم بول سکتے کہ نہیں بھائی اب میں تو یہاں پر پرماننٹ ہوں، ہمیشہ کے لیے یہاں ہوں، نہیں ہے. اچھا اب آگے جب آیت کنٹینیو ہوتی ہے آپ دیکھیے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ اور تاکہ ڈرائے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. یہ غلط ہے نا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اللہ ایک ہے. ابن اسحاق بتاتے کہ جو پیگنز تھے جو سمجھتے تھے کہ نوز باللہ جو اینجلز ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ڈاٹر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ غلط بات ہے. اور بول رہے کہ ولا لی آبائہم، اور ان کے جو آبا و اجداد ہے کبرت کلمتن، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ جو بھی بات نکال رہے ہیں اپنے منہ سے ان یقولون الا کذبا، بول رہے ہیں یہ جھوٹ بات ہے، جو بھی ان لوگ بول رہے ہیں یہ اٹر لائی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور جیسا یہ سورہ کیوں نازل ہوا میں نے پہلے ہی مینشن کر دیا کہ جو وہاں کے ریبیز تھے ان لوگ بولے کہ نہیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھو، جو کہ ہم آلریڈی انٹروڈکشن میں دیکھ چکے نا، کہ وہی وہ روح کے بارے میں اینڈ ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب الکہف کے بارے میں. اب آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 آیتیں ٹوگیدر. تو یہاں پر 6 آیت میں آپ دیکھیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فا کیا ہے؟ پس کے لیے آتا. لَعَلَّكَ شاید کہ آپ باقیون ہلاک کرنے والے ہیں، باقیون نفس کا اپنی جان کو، اللہ آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم نہیں یومنو وہ ایمان لائے، مطلب بول رہے کہ نہیں بھائی ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایسی بات ہے. تو ان لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان بھی نہیں لائے. اور آپ آگے دیکھیے بِهَٰذَا الْحَدِيثَ أَسَفًا، اور کیا ہے ساتھ اس سے حدیثہ کلام کے غم کے مارے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کنسرن تھے لوگوں کے لیے، اس وجہ سے ان کو بہت غم ہو رہا تھا. آیت نمبر 6 میں دیکھیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ جو اسفہ ہے نا، ایکسٹریم گریف تھا یہ، باقین نفسک علی آثارہم. ابھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کو ایکسٹریم گریف اور سورو ہوتا تو اس سے آپ کے باڈی پارٹس پہ بھی افیکٹ ہوتے. فار ایگزامپل سورۃ یوسف میں دیکھیے یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام واپس نہیں آتے اور ان کے بارے میں ان کی جھوٹی خبر دی جاتی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے آنکھوں کی بینائی چل جاتی کیونکہ وہ اتنا محبت کرتے اپنے بیٹے سے. تو وہ گریف اور سورو میں، سیڈنس میں ان کو بہت زیادہ اس وجہ سے سیڈنس ہوتی. تو آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کنسرن تھے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور کوئی نہیں سنے تو ان کے لیے کتنی افسوس ہوتا تھا. اِنَّا بے شک ہم، دیکھیے چھوٹے چھوٹے ورڈز یاد کرنے کی کوشش کریے. اِنَّا ایک کیا ہے؟ خالی
खड़ी अलिफ के साथ नहीं आता, यहाँ पर इन्ना है, दो हरकत पढ़ेंगे अपन इसको। तो बेशक हम, एक इन्ना खाली आ रहा ना, एक हरकत उसका मतलब क्या है, बेशक। हम क्यों आ रहा, आप देख रहे हैं उसके साथ अलिफ है, इसके वजह से बेशक हम। जाअलना, बनाया हमने। फिर आप देख रहे हैं जाअला क्या है, बनाने के लिए आता है, ना के वजह से हमने। माँ उसको जो, अला ऊपर, अल अर्दा जमीन, क्या बना है, जमीन पर है, जीनतन, जीनत, आराइश, एडॉर्नमेंट, लहा उसके लिए, ली मतलब वास्ते, फॉर बोलते ना, ली नबलुवहुम, ली नबलुवहुम, ताकि हम आजमाए उन्हें। नबलुवहुम क्या है, बला यबलू से है, बा लाम वाव, बला यबलू क्या है, आजमाना। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़े वर्ड्स जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप कोशिश करिए कॉन्सेंट्रेट करने की। लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाए इन्हें। अय्युहुम, कौन सा उनमें से, अहसन, ज्यादा अच्छा है, अमला, अमल में। व इन्ना, और बेशक हम, लजाइलूना, अलबत्ता बनाने वाले हैं, माँ उसको जो, अलैहा उस पर, सईदन मैदान है, जुरुजा चटियल। 10 तक करते हैं इंशाल्लाह, फिर एक साथ हम उसकी तफसीर देखेंगे। आयत नंबर 8 में क्या फरमाते हैं, कह रहे हैं कि और हमको, हम उसको जो जमीन पर है, मीस को नाबूद करके चटियल मैदान बना देंगे। आयत नंबर 9 और 10 में क्या फरमाते हैं, क्या आप ख्याल करते हैं कि गार वाले और लोहे वाले हमारी निशानियों में से अजीब था, जब उन नौजवानों ने घर में पन्हा, तो पन्हा, वो नौजवान क्या करे, पन्हा लिए वो गार में, और हमारे रब तुम हमको अपने पास से रहमत अता फरमाओ, जो दुआ आती ना आयत नंबर 10 में, और बस से रहमत अता फरमाइए, और हमारे लिए काम में दुरुस्त के सामान मुहैया करिए। तो अब यहाँ पर आयत नंबर 9 एंड 10 में देखिए, अब मतलब क्या, हसिबता, हासीन बा से है, हसिबता समझा आपने, अन्ना के बेशक। आप देखिए ये अन्ना और वो इन्ना अलग अलग है, अन्ना अलग है, इन्ना अलग है, ठीक है। यहाँ पर अन्ना क्या है, कि बेशक। असहाबुल कहफ क्या है, गार वाले, और गार और जो गार में और कहफ, जो मैं एक एक्सप्लेन करी थी, ये कहफ क्या है, ये एक केव है, ये भी गार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ओपनिंग रहेंगी, ठीक है, और जो दूसरा जो गार रहता उसमें ओपनिंग नहीं रहती, ठीक है। वर रकीम, और कुतबे वाले, और कानू थे वो, मिन आयातिना हमारी निशानियों में से, अजबा अजीब, इज जब, अविया पन्हाली, फितियतुन, फितिया क्या है, जो यंगस्टर्स है ना, 19 20 21 ऐसा है। गुलाम क्या है, यंग बच्चे हैं जो 11 12 के हैं, या अंडर 11 है, नॉट मोर, या बहुत से बहुत 12। फितियतु क्या है, यंग बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, टीनेजर्स जैसा बोलते हैं ना, अल उन नौजवानों ने, इला तरफ, अल कहफी गार के, फ़कालू फिर वो कहने लगे, यहाँ से दुआ है देखिए आयत नंबर 10 में, रब्बना आतिना मिन लुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना दे हमें, मिन लदुन का अपने पास से, रहमतन रहमत, वहैया और मुहैया कर, मतलब प्रोवाइड, लना हमारे लिए, मिन अमरीना हमारे मामले, मतलब जो भी हमारा मैटर है ना, हम जो भी अब कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करो, रशदा, रहनुमाई, भलाई, मतलब राइट गाइडेंस चाहिए उन लोगों को, बोल के ये दुआ कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि हम जो भी अब करने वाले हैं ना, उसमें आप हमको राइट गाइडेंस दो। तो अब क्या है, आयत नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कंसोल कर रहे हैं कि नहीं, इतना अपने दिल को मत वो करो, दुखाओ मत, इतना सैड मत हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। देखिए आप, कि आयत नंबर 6 में
آیت نمبر 6 میں بہت زیادہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ کیا تھا یہاں پر باقی النفس کا لا آثارہم تھا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے فلا تحزب نفسک علیہم حسرات، اور بعض چیزیں ایسے ہے destroy not yourself in sorrow for them، یہ سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 8 میں بھی آتا کہ ایسا ان کے اس میں آپ اپنے آپ کو اتنا تکلیف مت دے لو، ولا تحزن علیہم، اور یہاں پر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 127 میں بھی آتا کہ تم ان کے اوپر اتنا گریف مت کرو، اتنا سیڈنس مت کرو۔ یہاں پر لعلک باقی النفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، سورت نمبر 26 آیت نمبر 3 میں بھی آتا اتنا زیادہ غم کر رہے ہیں، اتنا زیادہ گریف کر رہے ہیں کہ ان لوگ بلیورز نہیں بن رہے بول کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قرآن میں کیا ہے، قرآن کے ریفرنسز آئیں گے اور حدیثیں بھی آئیں گے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کنسرن تھے آئیڈلٹرز جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو گریف اور سورو کر رہے ہیں، perhaps you will kill yourself۔ مطلب کیا ہوتا کبھی بھی آپ دیکھو آپ کے اندر بہت سیڈنس اور گریف رہا تو آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا، اور بول رہے کہ لوگ نہیں علم یومنو بہذا الحدیث اسفا، بول رہے کہ ان لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اتنا آپ گریف اور سورو کر رہے ہیں۔ تو بول رہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹرائے مت کر لو ان کے ایسے جو ان کا بیہیویئر ہے۔ قتادہ بتاتے killing yourself with anger and grief over them، مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا ریسپانسبل سمجھ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر لیتے تھے۔ کیوں ہرٹ کر لیتے تھے؟ وہ سوچتے تھے کہ میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں لیکن ان لوگ نہیں سمجھ رہے، میری بات نہیں سن رہے، کیونکہ ایک جو دین کا دائی رہتا اور اس کے اندر یہی بات رہتی کہ ہر انسان کو وہ قرآن سے جوڑنا چاہتا، اپنے آپ سے نہیں جوڑنا چاہتا۔ دیکھو کبھی بھی آپ یہ چیز دیکھیے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن ان ایوری ہوم اینڈ ایوری ویئر، اور قرآن از فار آل، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں سیکھے، بچے سیکھے، مرد عورت بچے بوڑھے ہر کوئی، اٹس فار آل۔ تو مجاہد بتائے کہ اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے، صفحہ انگزائٹی ہے، اور یا تو سینونمس ہے یہ، اور بول رہے کہ تم اتنا زیادہ سوری مت فیل کرو، آپ کا کام ہے بلغنا، آپ جو پیغام ہے پہنچا دو، اور ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، اتنا سیڈنس اور سورو مت کرو۔ پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہ زندگی کیا ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ارض کیا ہے، وہی ارتھ ہے جو انگلش میں بولتے ہیں نا، زینت ہم نام بھی رکھتے نا، یہ جو ایڈورنمنٹ ہے، زینت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں، یہ جو بھی ایڈورنمنٹ ہے، یہ خوشنما چیزیں ہیں، اور یہ ٹرانزینٹ بیوٹی ہے، یہ ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ پلیس آف سیٹلمنٹ نہیں ہے، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں یہاں پر۔ تو آیت نمبر یہاں پر ہم جب دیکھتے 7 میں بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں زمین پر ہے ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ایڈورنمنٹس دے رہے ہیں، زینت دے رہے ہیں، کیونکہ چیک کرنے کے لیے اس میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ابو مسلمہ نریٹ کرے ابو ندرہ سے اور ابو سعید سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ورلڈ کیا ہے، ایک دم سویٹ ہے، گرین ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنریشن سکسیڈ کرے ون اندر کو، اور اینڈ ہی از واچنگ واٹ یو ول ڈو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں خبردار ہو۔ یہ جو اس میں کیا ہے، جو بھی آپ زینت کی چیزیں ہیں اس میں آپ کیریڈ اوے ہو جاتے، یا بعض لوگ ایسی شہوت کے چیزوں میں، مطلب جیسا کہ وومن کا جو ایک رہتا، یہ سارے افلکشن چلڈرن آف اسرائیل پہ ہوئے۔ اور اب یہاں پر
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ورلڈ تو ایسے ہی اینڈ ہونے والا ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یہ سب چیز کیا ہونے والی ہے، ایک دن پورا سعیدن جروزہ ہو جانے والی ہے، پورا ڈرائی ہو جائے گا ایوری تھنگ جو بھی ہے نا. آیت نمبر 8 میں دیکھیے سورۃ الکہف کر رہے ہیں ہم، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے. اب کیا ہوگا، نیست و نابود ہو جائے گا. کب ہوگا یہ؟ ڈے آف ججمنٹ میں، آخرت میں. مینس جو بھی آج دکھ رہا، زینت دکھ رہا، وہ سب ایک دن ڈسٹروائے ہو جانے والا ہے، بیرن لینڈ ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، کچھ ویجیٹیشن بھی نہیں رہیں گے، کراپس بھی نہیں رہیں گے، کوئی بینیفٹ نہیں رہیں گا. اوف اور عباس یہ کیوں ہے مفسر بیان کرتے کہ سب چیز وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، ڈسٹروائے ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، اور ڈرائی اور بیرن لینڈ رہ جائیں گا. بالکل آپ کبھی دیکھیں چٹیل میدان جہاں پر کوئی بھی نہ ٹریز ہے نہ ماؤنٹینس ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل ہی صاف چٹیل میدان. اور قتادہ بولتے کہ ایسا پلین جس میں نہ اس میں کوئی ٹریز رہیں گے نہ کوئی ویجیٹیشن رہے گا. جسٹ امیجن کہیں پر اگر کوئی جگہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ایون گراس بھی نہیں ہے، سمجھیے آپ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، جھاڑ بھی نہیں ہے اور ویجیٹیشن کچھ کراپس نہیں ہے وہاں پر، نہ اس میں گھاس ہے، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان سعیدن جروزہ ایسا ہوگا. آیت نمبر 9 میں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور لوہے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اب آیت نمبر 9 اور 10 میں، اور 10 میں کیا ہے، they were making دعا. اور پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں کیا ہے، 10 اور 10 میں کیا ہے، یہ جو نوجوان ہیں ان لوگ دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اللہ کے لیے نکل گئے لیکن دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہاؤ دے میڈ دا دعا. اور آیت نمبر 11 میں بولتے تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا رکھا، یعنی سالوں سال ان کو سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا، جگائے اٹھائے رکھا. ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنی مدت وہ غار میں تھے. مطلب جو ان لوگ تھے نا کتنی ایئرس تک ان لوگ سوتے رہے، سو دے ڈونٹ ریمبر. انشاءاللہ اب آگے ہم دیکھیں گے جب یہ کنٹینیو ہوتی سٹوری. اب یہاں پر کیا ہے، یہ پہلا قصہ شروع ہوا جس میں سٹوری آف دا پیپل آف کہف، جو غار والے ہیں نا، اس میں یہاں پر یہ سٹوری شروع ہوتا. تو اب یہ پیپل آف کہف کے بارے میں بریف یہاں پر بتایا جا رہا، اور بہت زیادہ اس میں آگے ڈیٹیل آئیں گا. ام حسبتا مطلب ڈو یو تھنک، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ان اصحاب الکہف اور وہ رقیم کانوا من آیاتنا عجب، جو کہف والے غار والے تھے اور رقیم مطلب کتبے والے تھے، بہت عجیب اس میں نشانیاں ہیں. میننگ کہ بہت امیزنگ ہے، ان کا پاور تھا، ایبیلٹی تھی، کریشن تھا، زمین آسمان رات دن کا بدلنا، سورج چاند کا، یہ سارے چیزیں جو بھی ہے اللہ کا پاور ہے یہ، اور پھر بھی لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور سٹوری آف پیپل آف کیف جہاں پر شروع ہو رہی ہے تو ابن جریج رپورٹ کرتے، مجاہد سے وہ بتاتے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف اور رقیم کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ ایک نشانیاں ہیں اللہ کے، اور بتا رہے ہیں کہ جو بھی نالج ہے یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیپل آف کہف کے بارے رقیم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب کیا ہے، ہر چیز جو ایک سٹوری اس میں اب یہاں پر جب کنٹینیو ہوتی، کیا ہے، یہ کیو میں ایک ماؤنٹین میں یہ کیو ہے، اور یہاں پر ینگسٹرز اس میں جا کے پناہ لے کے اس میں وہاں پر چھپے ہوئے ہیں ہم لوگ. اور رقیم کے بارے میں بتاتے اوف اور ابن عباس، ایک ایسی ویلی ہے نیئر آئلہ. اور دوسرے نریٹرز کیا بولتے کہ بولتے کہ کہف کیا ہے، ایک کیو ہے، جسے میں بتائی جو تھوڑا سا کھلا رہے گا اس کو کیو مطلب غار بولیں گے. اور رقیم کیا ہے، نیم آف دا ویلی ہے. اور پھر مجاہد بولتے رقیم کیا کی بلڈنگز ہے، اور دوسرے بولتے کہ یہ ایک ماؤنٹین میں کیف ہے.
मतलब غار है. تو यहाँ पर अब्दुल रज़ाक फरमाते, इब्न अब्बास बताते हैं कि रकीम मतलब काब यूज टू से दैट इट वाज अ टाउन. क्या बताए काब बिन मालिक कि वो एक छोटा सा टाउन है. तो रकीम क्या है, एक माउंटेन है जिसमें ये गार है, केव बने हुआ है. तो और रकीम क्या है, एक टैबलेट है स्टोन का, जिसमें उन लोग ये पीपल ऑफ कहफ है ना, वो स्टोरी लिखे इसके ऊपर. और ये क्या करे, एंट्रेंस पे जो केव रहता ना, जहाँ पर गार है ना, वहां पर रख दी. समझे, रकीम मतलब इंस्क्रिप्ट करने को भी बोलते हैं. कभी आप देखिए पत्थर पे चीज़ा जो लिखे हुए टैबलेट जो बोलते हैं, वो टैबलेट नहीं जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करते. जस्ट इमेजिन कि पत्थर वाला है और स्टोन है, उसके ऊपर जो चीज काफ कर रहे लिख रहे अपन, तो वो भी एक रकीम में आता. तो रकीम क्या है, एक टैबलेट ऑफ स्टोन है, उसमें क्या की ये स्टोरी पीपल ऑफ कहफ की, और वो एंट्रेंस पे रख दिए. अब यंग मैन क्या है, अब यहाँ पे इस अवल फितियतु, अब क्या हुआ, कुछ यंगस्टर्स थे, उन लोग क्या करे, पन्हा लिए कहफ में. इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा. अब ये यंगस्टर्स क्या करे, वहां से निकल गए और जाके गार में छुप गए और दुआ करे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा. तो अल्लाह ताला हम पे रहम करो, रहमत, और फिर उसके बाद फैसिलिटेट करो हमारे लिए. वहय्यि लना मिन अमरिना, अमरिना मतलब हमारा जो भी मैटर है ना, हम जो अब यहाँ आके पनाह मांग रहे हैं, हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, उसको टेक केयर कर लो. और रशदा क्या है, राइट गाइडेंस बताओ. देखिए हिदायत में दो तरह की हिदायत रहती, एक है तौफीक और एक है इरशाद. इरशाद क्या है, रुश्द से है. तौफीक क्या है, अब आप समझो कोई कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको तौफीक देता. उसके बाद जो रुश्द है ना, आप वो तौफीक के वजह से वो रुश्द, वो हिदायत के रास्ते पे जम जाते. तो इन लोगों को क्या हुआ, पहले तौफीक हुई, तौफीक हुई तो क्या है, वो हिदायत के रास्ते पे इन लोग चले, वो पाथ पे चल के क्या करे, कहफ में छुप गए. अब आप देखिए ये डेयरनेस नहीं है कि आपके पीछे पूरी दुनिया ही मारना चाह रही और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं जाके सामने डेयर करूंगा. नहीं, देखिए ये यंगस्टर्स क्या करे, जाके केव में छुप गए कहफ में, और अल्लाह से दुआ करे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा. अल्लाह ताला हमारे मैटर को फैसिलिटेट करो, इजी कर दो, हमारे हमको राइट गाइडेंस दो. तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कैसा यंगस्टर्स यहाँ पर गए और उनको कितना ज़्यादा रिलीजन की इम्पोर्टेंस था. इस्लामिक तौहीद जो है ना, अल्लाह को एक मानना, हालांकि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन था, तशद्दुद था, लेकिन इन लोग वहाँ जाके पनाह लिए और वहाँ पर छुप गए. और जब केव में गए तो अल्लाह ताला से दुआ करे, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ सुना और अल्लाह ताला इनको कई साल तक प्रोटेक्ट करे. तो आगे हम जब देखते स्टोरी में आता 309 ईयर्स तक इन लोग स्लीप कर रहे थे, सो रहे थे, और अल्लाह ताला इनको प्रोटेक्ट करे. तो क्या है, यहाँ बोल रहे हैं अल्लाह ताला हमको रहम करो और हमारे जो भी मैटर है वो कंसील करके रखो, छुपा के रखो, और हमारे लिए फैसिलिटेट करो, हमारे ये जो भी काम हम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए आसान कर दो. ये हदीस में भी आता, जो भी अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला जो हमारे लिए रखता ना, जो होना है वो होके रहता, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा हो जाए. अब आगे क्या है, दरबना अला आजानी, दरबना दुआ दुआ बा से दरबा, मारने के लिए भी आता. यहाँ पर बोल रहे कि वह दरबना अला आजानी, उनके कानों पे क्या करे अल्लाह ताला, पर्दे डालिए, फिल कहफी सिनीना अददा. तो अल्लाह ताला उनके कान को कवर अप कर दिए कई साल तक, नंबर ऑफ इयर्स क्या करे, उनके कानों को कवर करके रखे. अब यहाँ पर बता रहे फदरबना अला आज़ानिहिम, आयत नंबर 11 में देखिए, हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल रखा, यानी सुलाए रखा. तो अब ये भी ना, नींद आना पहली तो बात ब्लेसिंग है, और ये अल्लाह की तरफ से एक सेटअप था. कानों पे पर्दा डाल दिया और कई साल उनको स्लीप करा दिए, उनको सुला दिए. तो अल्लाह ताला क्या करे, जो उन लोग जैसे ही केव में एंटर हुए, स्लीप कर दिए, उन लोग सो गए, कई साल सो गए. आगे फिर वाकई में आएगा कि 300 बोलेंगे कि नहीं, उन लोग 309 ईयर्स तक स्लीप करते रहे.
300 आएगा, फिर बस दादू तिस आप बताएंगे कि 300 पे मोर 9 करे। फिर उसके बाद बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा उनके अपने नींद में वो थे। अब उसके बाद क्या है, सुम्मा बासना हम, अब क्या हुआ, उन लोग अब बहुत घंटे सो गए, घंटे क्या कई साल, 309 ईयर्स सो गए। सुम्मा बासना हम लिनालमा, अब अयुल हिज़्बैनी अहसा लिमा लबिसु अमदा। अब आयत नंबर 12 में फिर हमने उनको जगह उठाया। अब क्या हुआ, उनको अवेक कर दिया, उठाए उनको। कौन? ये जो असहाबुल कहफ थे ना, जो लोग थे ना, जो यंग बच्चे थे, उनको उठाए ताकि हम ये मालूम करें कि दोनों गिरोह में से किसने याद रखी कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे। अब जो यंगस्टर्स है ना, अब उन लोग बोल रहे कि आह सालिमा लबिसु अमदा, अच्छा कितने तो भी अपन टाइम यहाँ पर थे, सो रहे थे, बल्कि दे वर आस्किंग ईच अदर कितना, हाउ लॉन्ग वी स्टेड हियर। लेकिन उन लोगों को ऐसा पता नहीं चल रहा कि कितने साल उन लोग यहाँ पर कहफ में थे, कितने ईयर्स से यहाँ पर है। इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके मैं आपको वर्ड मीनिंग जहाँ पर इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह एक बार आपको बता दूंगी। अब आयत नंबर 13, 14, 15 और 16 में देखिए, आयत नंबर 13 सूरतुल कहफ कर रहे हैं हम। नहनु नक़ुसु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम आपसे उनके हालात सही सही बयान करते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको ज्यादा हिदायत दी थी। आयत नंबर 13 में क्या है, नहनु नक्कुसु, नक्कुसु क्या है, कसस से है ना, किस्सा बयान करे, अलई का की जमीन किसके तरफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि हम तुम्हारा आपकी तरफ नबा हूँ, खबर देना, बिलहक सही सही बात की खबर दे रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन, वो क्या है, नौजवान थे, आमनु बि रब्बिहिम, उन लोग ईमान लाए, वजिदनाहुम हुदा, और उनका ईमान ज्यादा हुआ। तो आयत नंबर 13 में देखिए, हम आपसे उनके सही हालात बयान कर रहे हैं, किसके आगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी। देखिए, बस जिदना हम हुदा, जिदना क्या है, ज्यादा से है ना, और खुदा क्या है, हिदायत के लिए है। आयत नंबर 13 में, आयत नंबर 14 में, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे हमारे रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, और हम उसके सिवाय किसी दूसरे की इबादत नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये बात बड़ी ही बुरी बात है। मतलब आयत नंबर 14 में देखिए, यहाँ पर अपना जो ईमान का कंफर्मेशन भी कर रहे हैं, इवन दो इतने साल के बाद वो वेकअप हुए, लेकिन अपने ईमान को कंफर्मेशन दे रहे हैं। फरबतना अला कुलूबिहिम, अब रबतना क्या है, कि दिल को बांधना, अला कुलूबिहिम कल्ब, तो रबतना अला कुलूबिहिम, इनके दिल को बांध दिए, इस खाम फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला दिल को बांधना मतलब इनके दिल को फर्म बना दिए, स्ट्रांग बना दिए। और फिर when they stood up and, और वो कुलूबना इस खामू, खड़े हुए और बोलने लगे, वक़ालू, और कहने लगे, रब्बू रब्बुना रब्बु समावाती। अब अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन कैसा दे रहे हैं, अल्लाह वो है जो जमीन और आसमान का, और हम किसी और को पुकारेंगे नहीं, लन मतलब नेवर एवर, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं, न दुआ मिन दूनी ही, अल्लाह के अलावा किसको भी हम नहीं पुकारेंगे, दूनी ही इलाहन लक़द खुलना इज़न शतता, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बेजा बात होंगी, बहुत गलत बात होंगी, बोल के आयत नंबर 14 सूरतुल कहफ 15 और 16 में बता रही। और जब हमने उनसे अलहदगी इख्तियार की और उनके माबूदों से भी, तो हम गार में चलकर पनाह ली, तुम्हारे रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी इस काम में आसानी के सामान मुहैया कर देगा। तो अब चंद नौजवान जो आयत नंबर 15 और 16 में देखिए कि आयत नंबर 15 में बताते हैं कि ये हमारी कौम है, उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरों को माबूद बना रखा है,
تو یہ جو دوسرے جو قوم والے تھے نا آیت نمبر 15 میں شرک کی تردید کر رہے ہیں، نوجوان بول رہے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، یہ لوگ تو شرک کرتے اسی لیے ہم وہ چیز نہیں مانتے، وہ معبودوں کو نہیں مانتے، اور کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے، مطلب ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ تب یہاں بول رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اب آیت نمبر 15 میں بول رہے ہیں هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، مطلب یہ جو لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور معبود کو پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی کلیئر اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس سلطان مبین نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی اتھارٹی کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی فمن ازلم بول رہے ہیں ان سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا، ممن افطر علی اللہ کذیبا، اللہ پہ جھوٹ بات کر رہے ہیں اور انوینٹ کر رہے ہیں چیزاں، فیبریکیٹ کر رہے ہیں، جھوٹے غلط باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں اتنا زیادہ مطلب توحید کے بارے میں معلوم ہے، مطلب وہ فالس ڈیٹیز کو نہیں مان رہے، ناٹ اونلی نہیں مان رہے، اس کے علاوہ بول بھی دے رہے ہیں کہ نہیں ہم مانتے بھی نہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں ان لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ بات بھی بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ صاف بتا دے رہے ہیں کہ نہیں یہ سب غلط ہے ان لوگ جو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ملتا کہ دیکھیے ان لوگ یہ نہیں سوچے اچھا ہمارا کیا ہوگا، ہم کو لوگ کیا بولیں گے، یہ سب چیزوں سے ان لوگ ایسے نہیں ہے کہ ڈرے ہوئے ہے یا پریشان ہے، ڈرے ہوئے پریشان تو تھے، لیکن جو سچ بات صحیح بات کرنے کے لیے کوئی ڈرنا اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اب آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 اور 16 آیت میں، اور جب ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان سے معبود سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لی، کیا کرے فالس ڈیٹیز کو چھوڑ دیا اور غار میں آ کے پناہ لے لیے، غار میں آ کے پناہ بھی لے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہیلپ بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ رحمت وسیع کر دیا اور تمہارے لیے تمہاری اس کام میں آسانی کے سامان مہیا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی چیز تم کر رہے ہیں، ٹاسک کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب کیا ہے یہ جو بلیف تھا اللہ میں اور لوگوں سے اجتناب کر لیے اور بتا دیے، ایک ہوتا کہ آپ وہی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنا مان رہے ہیں سامنے والے کو، یہاں پر ایک فزیکلی ایک ایکٹ کرے، ان لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو گئے، تو بہت بڑی چیز ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ تو یہ سٹوری نریٹ کر رہے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ینگسٹرز کے بارے میں، کیسا ان لوگ ایمان لائے، تو یہاں پر سٹوری پورا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، وہ ینگ بچے تھے کیسا گائیڈ ہوئے اور کیسا ان لوگ اپنے ایلڈرز کو چھوڑ دیے، فالس ڈیٹیز کو چھوڑ دیے، غلط باتوں کو چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ اور یہاں پر بتاتے کہ جو ینگ بچے رہتے نا ان کے اندر اگر کوئی چیز ٹھان لیتے تو وہ چیز کر کے رہنا چاہتے، مطلب ایک یوتھ میں جو ایک رہتا نا کہ بہت سارے چیزاں وہ کر سکتے جو کہ دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرے، تو یہاں پر وہی چیز ہوئی کہ جو یوتھ کی جو امپورٹنس یہاں پر بتائی جا رہی کہ کس طرح وہ چیز آسانی سے کر لیے۔ اب پھر اس میں آگے دیکھیے اور وزیدناہم ہدا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گائیڈنس میں ان کو انکریز کرے، اور کیسا آگے چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، فرم کر دیے، یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب آیت نمبر ہم جب دیکھتے کہ 15-16 میں کہ یہ ساری چیزیں جو کرنے کے لیے نا بہت زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان لوگ اپنے آپ اپنی جو جگہ تھی وہ چھوڑ کے باہر نکلنا، تو آسان چیز نہیں تھا، یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، لیکن ان لوگ کرے۔ تو اب اس میں n نمبر آف تھنگس اس کے بارے میں بات ہوتی کہ کوئی تو بولتے کہ نہیں وہاں کا جو کنگ تھا دقیانوسی، اور انہیں بہت زیادہ وہ کر رہا تھا جو مطلب جو بھی توحید پہ ہے ان کے پیچھے اور ان کو کل کر دینا، اور کچھ نوجوان ایسے چھپ گئے کیو میں، مطلب وہ ٹائم ایسا تھا
کہ آسانی سے کسی کو ٹریس نہیں کر سکتے تھے. بہرحال اللہ بچانے والا تھا، جو بھی ان لوگ ایک کوشش کرے اور بچ گئے. اسی سے اور ایک واقعہ جو ان لوگ کہف میں پناہ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماؤنٹ سور میں پناہ لیے تھے تو ابو بکر صدیق بہت پریشان ہو گئے تھے. تو بولے کہ نہیں تم پریشان مت ہو، کیونکہ آلموسٹ نا لوگ پکڑنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہیلپ کرے. اسی طرح نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ہیلپ کرے، یہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 17 میں دیکھیے، اور اے مخاطب جب سورج نکلے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے غار سے دھوپ داہنے طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. تو اگر کوئی گمراہ ہو گئے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے. ایک منٹ. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 17 میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اگر کسی کو گائیڈ کرنا چاہے ویسا گائیڈ کرے. وہاں ترش شمس اذا طلعت، جو سورج نکلتا تھا کس طرح ان لوگوں کو کراس کر کے چل جاتا تھا. کہ یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے غار سے جا رہا، لیکن ان کو سورج جتنا لگنا ہے اتنا ہی لگ رہا. یمین اور شمال میں کیسا وہ ہو رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے غار میں جب دھوپ آتی تھی دائیں طرف تو وہ بائیں طرف چل جاتے تھے، بائیں طرف آئی تو دائیں طرف، تاکہ اس طرح ان کو بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے کیسا پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی. تو اب جب ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح ان لوگ پروٹیکٹ کیے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دیے. من یہد اللہ فہو المہتد. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو گائیڈنس دے اور جس کو نہ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آیت نمبر یہاں پر 17 میں آپ دیکھیے کہ یہ لوکیشن آف دا کیو امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے، کہ اس کا انٹرنس کیا ہے، یہ سارے چیزوں کی ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے. امپورٹنس اس میں کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعی میں تھا، یہ قرآن میں مینشن ہے. تو کس طرف فیس کر رہا اور کہاں پر تھا، یہ سارے چیزیں اٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہاں پر کیا لرن کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کیسا سورج نکل رہا ڈوب رہا، لیکن کس طرح ان لوگوں کو بچا کے رکھے تھے اللہ تعالیٰ. کہ مطلب سورج آ رہا بھی جا رہا بھی، لیکن کس طرح ان لوگ اس میں پروٹیکشن میں تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ اللہ کی جو رحمت تھی ایوری اسٹیپ پہ کتنا ہیلپ کرے. تو اور کیو میں یہ سورج آ رہا بھی جا رہا بھی، لیکن ان لوگوں کو جتنا افیکٹ ہونا ہے اتنا ہی ہو رہا تھا. پھر آیت نمبر 18 میں دیکھیے جس طرح ان لوگ کہف میں سو رہے تھے ان لوگ. آیت نمبر 18 میں، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں. اب جب سمجھو لوگوں باہر سے اگر کوئی دیکھ رہے تو ایسا دکھتا کہ ان لوگ جاگ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ سو رہے. جیسا آنکھ ایسا کھلے دکھتے نا، کبھی کسی کے بڑے آئیز بھی رہے تو اس طرح سے نظر آتا، لیکن وہ سو رہے تھے. کچھ لوگوں کو ایسا دکھ رہا کہ نہیں ان لوگ جاگ رہے، نہیں ان لوگ جاگ رہے نہیں تھے، وہ سو رہے تھے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ نہیں تم کو ایسا لگ رہا، لیکن وہ ایکچولی میں سو رہے تھے، کیونکہ ویسا آئیز ویسا اپیئر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ پھر آیت نمبر 18 اور 19 میں دیکھیے، اور تم خیال کرتے ہو وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں تھے، ان کو
थपकियां भी दे रहे थे, कभी यमीन के तरफ कभी शिमाल के तरफ। और फिर उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था और उनके साथ एक डॉग भी था जो दोनों हाथ फैलाए हुए था। कोई बोलते कि हंटिंग डॉग है, अल्लाह आलम। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाते। अगर अंदर झांको तो ऐसा दिखता कि कुत्ता है और ऐसा अलाइव है कुत्ता भी। कभी आप देखे ऐसे डॉग्स अगर जो स्पेशली बड़े वाले रहते और घर के सामने रखते कुछ लोग तो डर जाते ना, औ से अपन फिर जाना भी नहीं चाहते और उनसे दबश्त में आ जाते। और आयत नंबर 19 और 20 इंशाल्लाह फिर हम टुगेदरली इसको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, आयत नंबर 19 सूरतुल कहफ, तुम यहाँ कितने मुद्दत रहे? तो बाज ने कहने लगे कि एक दिन या इससे कम रहे होंगे। दूसरे ने कहा कि तुम्हारा रब ही जानता है कि तुम कितने रहे। मतलब अब उन लोग अवेक हो गए, अब जागने लगे। अब जागे बाद से पूछ रहे हैं, अच्छा कितने घंटे रहे होंगे? एक दिन। वो बोल रहे कि नहीं नहीं, एक दिन भी नहीं, उससे भी कम रहे जैसा। फिर उसके बाद बोलते कि नहीं, तुम कितना अरसा रहे? अब तुम अपने में से किसी को ये रुपये देकर शहर भेज दो, वो ये देखे कि कौन सा खाना हलाल और अच्छा है, पाक साफ है, उसमें से तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए लेकर आए और अच्छी तदबीर से काम लेना। मतलब जब तुम जा रहे हैं, ये जो करेंसी है लेके जाओ, खाना अच्छा लेके आओ और फिर देख के केयरफुली जाओ और केयरफुली आओ और तुम्हारे हाल में किसी को ना बताए। मतलब बोल रहे कि यू शुड बी केयरफुल, किसी को पता ना चले। बात नंबर 20 में ये है, अगर उन लोगों को तुम्हारी खबर हो जाए तो तुमको संसार कर देंगे। मतलब तुम्हारे को रजम करके पत्थरों से मार देंगे अगर उन लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम लोग है, डालेंगे या तुमको अपने दीन में दाखिल कर लेंगे। बोल रहे हैं या तो उन लोग तुम्हारे को जबरदस्ती करके उन लोग अपने दीन में दाखिल कर लेंगे, जो कि नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कभी फला नहीं पाएंगे। देखिए इन लोगों को कितनी नॉलेज है। बोल रहे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम कभी भी फला नहीं पाएंगे। है तो इतने यंगस्टर्स, लेकिन उनकी देखिए एबिलिटी ऑफ थिंकिंग देखिए। तो आयत नंबर 18 में क्या है, उन लोग अपना सो रहे थे और उनके आईलिड्स ऐसा थे कि जैसा जाग रहे हैं और ऐसा दिखता था कि वतहसबु ऐखाजुम वहुम रुकूद। और फिर उसके बाद नॉट ओनली उन लोग वैसा दिख रहे थे, और फिर जब देख रहे हैं व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और अल्लाह ताला क्या कर रहे थे, उनको कभी राइट करवट पे कर रहे थे, कभी लेफ्ट पे, ताकि उनको जिंदा, मतलब जब जिंदा करेंगे तो उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी। 309 ईयर्स के बाद भी उनकी बॉडी सही सलामत थी, क्योंकि अल्लाह ताला ये मौजज़ा बताना चाह रहे थे। वकल्बुहुम मतलब उनका कुत्ता, बा से तुम ज़िरआई ही बिल वसीद, तो कुत्ता क्या कर रहा था, ऐसा अपने हाथों को स्ट्रेच करके फोर लेग्स को, वसीद। अब वसीद का मीनिंग मुजाहिद बोलते ये थ्रेशोल्ड, जो चौखट बोलते हैं ना, चौखट। और दूसरे क्या बोलते हैं, इब्ने अब्बास बोल रहे हैं नहीं, वसीद का मतलब डोर है और या ग्राउंड है। अब करेक्ट व्यू क्या है मालूम है इसमें, थ्रेशोल्ड मतलब चौखट है, यानी तो डोर है। अब इसमें डोर के पास कुत्ते को बिठा दिए, क्यों कि लोग के अंदर औ होना, डरना और भाग जाना। और इसमें आता कि इब्ने जुरैज बताते कि ये एक गार्डिंग वो था, और मतलब गार्ड करने का, आउटसाइड द डोर था, क्या, डॉग, ये जो कुत्ता था। अच्छा, हदीस में क्या आता, जहाँ पर इमेजेस मतलब पेंटिंग हो या फोटोज हो, पिक्चर्स हो या कुत्ता हो, वहाँ पर फरिश्ते एंटर नहीं हो सकते। ये सही हदीस है, हसन हदीस है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फरिश्ते एंटर नहीं हुए, और ये सारा वाकया बयान हो रहा है ना, नहीं, ये बताते हैं कि आउटसाइड था वो। तो अब हो सकता है कि जो है ना बड़ा था होगा, और अल्लाह आलम जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया था। लेकिन कुत्ता इससे मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग इससे ये मतलब निकालते कि हम कुत्ता रख सकते, नहीं, ये कुत्ता हंटिंग डॉग था बोलते, और वो आउटसाइड था।
बताते कि कोई कुक का था, अल्लाह आलम, क्योंकि सही नरेशन तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या हुआ था, कि क्या क्या सही बात है। लेकिन कुत्ता हम घर में नहीं रख सकते क्यों, फरिश्ते नहीं आएंगे। और पेंटिंग या नहीं तो फोटोज भी, जैसे फोटोज वॉल पे लगा के रख रहे हैं या पेंटिंग्स लिविंग बीइंग की कर रहे हैं या तो वो क्या होगा, फरिश्ते नहीं आएंगे। इस पे भी लोग बहुत बहस करते हैं। जो बात सही है, उसमें बहस करने की बात क्या है। अच्छा, आयत नंबर 19 में बता रही, 18 में क्या बताए, वो कुत्ता ऐसा बैठने से लोग डर के भाग गए, कोई भी अंदर आने की कोशिश भी नहीं करे। ये अल्लाह की मसलहत थी। 19 और 20 में हम देखे कि अब ये वकज़ालिक का बास ना हो। अब इसके बाद क्या हुआ, उन लोग जागे, जाग के एक दूसरे से यतसाअलून, मतलब एक दूसरे से सवाल करना, बैनहुम, साला से है ना, बैनहुम एक दूसरे के दरमियान सवाल कर रहे हैं। कुल खाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, अब पूछने वाले ने एक पूछा कि कम लबिस्तुम, कितने दिन थे हम, कितना टाइम हम सो रहे थे। खालू लबिस्ना यौमना बाद यौम, बोले कि शायद एक दिन का हिस्सा या छोटा सा दिन का हिस्सा रहे शायद हम। तो फिर बोले कि खालू रब्बुकुम आलमु, हमारा रबिज आलमु ज्यादा जानता, बीमा लबिस्तुम, हम कितना रुके, कितनी देर यहाँ पर स्टे करे। तो फबसु अहदकुम बिबरखिकुम, अब उसमें से एक बंदा कहने लगा कि हाजी इला मदीनती, मदीनती मतलब शहर है, फल यंजुर अय्युहा अज़का ताम, बोल रहे हैं कि तुम जाके खाना अच्छा अज़का ताम लाओ, प्योर खाना लेके आओ। देखो यहाँ पर नोट करिए, उन लोग जागे, उनके पास करेंसी भी थी। अब आप सोचिए इतनी पुरानी करेंसी है एंड दे आर गिविंग, और बोल रहे हैं कि देखो ये करेंसी लो, अज़का ताम लाओ, अच्छा क्लीन फूड लाओ। देखो हलाल फूड तो ऑफ कोर्स, लेकिन हलाल में भी हम कई बार ये गौर करना चाहिए, क्लीन अज़का ताम होना चाहिए, क्लीन साफ सुथरा, और फिर हम घर भी लाके उसको अच्छे से क्लीन करके पकाना चाहिए। फलियातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, बोल रहे हैं कि देखो ये लेके जाओ और खाना लेके आओ, और जब जाएंगे और वापस आएंगे बहुत केयरफुली जाओ। अगर किसको भी मालूम हो गया कि हम लोग वही नौजवान हैं जो एस्केप हुए, अभी इन लोगों को ये नहीं मालूम कि 309 ईयर्स हो गए, ठीक है, ये इन लोग क्या समझ रहे हैं, हम दिन का थोड़ा हिस्सा सोए और थोड़ा हिस्सा सो के उठ गए, ऐसा समझ रहे हैं इन लोग। तो अब जैसे ही उठ गए तो देखियो, एक हमारी आदत रहती ना, जैसे ही हम उठ गए तो क्या होता, भूख लगती। तो वैसे ही जब ये लोग अवेक हो गए तो बोले कि अच्छा जरा जाओ ना, जाके खाना लेके आओ, इतनी देर सोते रहे। अच्छा, उनकी बॉडी पूरी इंटैक्ट थी, उनके हेयर स्किन कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। और ये क्या है, 309 ईयर्स। अब कम लबिस तुम, इन लोग आप पूछ ले रहे हैं कितने साल थे, क्या थे, फिर बोल रहे हैं कि अल्लाह आलम कितने साल थे कि क्या है कि। अब फिर वो अपना सिल्वर कॉइन दिए, वो जो दिरहम बोलते हैं ना, वो थे। और फिर इसका मतलब इनके पास मनी था वो टाइम का। बहरहाल उन लोग गए खाना लेने के लिए। अब स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही, और यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छा से खाना लाओ, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह जाना है केयरफुली, और केयरफुली वापस आना है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम केयरफुली जाके वापस नहीं आए तो तुम्हारे को इन लोग स्टोन टू डेथ भी कर सकते। क्यों? क्योंकि उन लोग चाहते कि उनके रिलीजन को माने। और दूसरी चीज़ हम ये भूल रहे हैं कि उन लोग गलत चीज़ को नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं। और ये दकियानुस जो है, उसके फॉलोवर्स, उन लोग कैच होल्ड कर सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं और अपने रिलीजन पे टॉर्चर करके बिलीव करो बोल सकते हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, ये तो गलत है। वलन तुफलिहु इज़न अबदा, ऐसे लोग कभी भी फला नहीं पाएंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए ये यंगस्टर्स को कितनी नॉलेज है, दे आर सेइंग कि नहीं ऐसे लोग कभी भी फला नहीं पाएंगे, मतलब रिलीजन को मानने की बात कह रहे हैं लोग। और फिर उसके बाद आयत नंबर 21, फिर हम यहाँ पर पॉज लेके मैं क्विकली आपको पूरा वर्ड मीनिंग के साथ थोड़ा सा समझा दूंगी। तो 21 में वकज़ालिका आसन्ना अलैहिम लियअलमू, तो यहाँ पर आयत नंबर 21 में, और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया था ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये क़यामत के बारे में ज़रा शक नहीं करते। जब ये आपस में उन गार वालों के बारे में झगड़ा कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा,
ان کے پاس ایک عمارت بنا دے. مطلب اب کیا ہو گیا، ایک دم کلائمیکس آ گیا سین کا. جو پوری سٹوری تھی، ناؤ دے آر ڈیڈ. اب لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپن کیا کریں گے، اس کے اوپر کوئی عمارت بنا دیں گے یا کوئی شرائن بنا دیں گے، کیا کریں گے، وہ بات ہو رہی. ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے، جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو غار کے پاس مسجد بنا دیں گے. اب بول رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہاں غار ہے نا، اسی کے پاس مسجد بنا دیں گے. تو پیپل آف سٹی کیا ہوا، ان لوگ کیسا کل ہوئے، کیا ہے وہ، یہ سارا ڈیٹیل اس میں نہیں ہے. اب کیا ہوا، یہاں پر بتا رہے ہیں سیورل اسکالرس اور سلف یہ بتاتے کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں یقین نہیں کرتے تھے. تو اکرمہ بول رہے ہیں کہ ایک گروپ آف دیم who said that ان لوگ کیا بولے کہ نہیں، سول کیا کہ ریزریکٹ ہو جاتا لیکن باڈیز نہ ہوتے، یا وائس ورسا. تو ان لوگوں کے عقیدے وہ بھی صحیح نہیں تھے. تو اب کیا ہوا، یہ کئی ٹائم کے بعد they mentioned that when they wanted to send one of their members to city. تو اب یہ بیان کرتے کہ جب ایک بندے کو بھیجے تھے نا، جا کے کھانا لے کے آؤ، تو وہاں پر ٹریس آؤٹ ہو گیا بتاتے. اینڈ اور پھر یہ کئی ایئرس پہلے کی بات تھی نا، یہ تو اتنے ایئرس کے بعد ان لوگ اویک ہوئے تھے. کئی سینچریز گزر گئے تھے نا، 3 سینچریز گزر گئے تھے. اب اللہ عالم کے ایکچولی میں کیا ہوا تھا، لیکن فائنلی دے آر ڈیڈ ناؤ. اب ان لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر عمارت بنانا چاہیے، مسجد بنانا، شرائن بنانا ہے. لیکن حدیث میں آتا کہ شرائن وہ انہیں بنانا ہے. ایون دیکھو جب ہم مدینہ میں بھی جاتے نا، تو ہم قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کر کے دعا مانگنا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائن کی طرف، مطلب آپ کی جو وہ خبر کی طرف نہیں کرنا ہے. یہ چیز ہم غلط کرتے، جو بھی کرتے ہیں نا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ہم کوئک اس کا ریویو کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الکہف ہم سٹارٹنگ سے ہم جب دیکھتے ہیں، سورۃ الکہف سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ الذی سے شروع ہوتا. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور جو الذی انزلہ وہ اللہ تعالیٰ کس بندے پہ بھیجے، علی عبدہ، یہ کس بندے کی بات ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب، الکتاب کون سی کتاب ہے، خاص کتاب ہے، وہ ہے قرآن. یجعل لہ عوجا، کس چیز میں عوج نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے قرآن میں. قیما لینذر باسا شدید، اور قائم ہے بالکل سیدھے، اور باسن شدید عذاب سخت ہے، من لدن کا یبشر، لوگوں کے لیے جو نہیں مان رہے. اور خوشخبری کس کے لیے ہے، یا ملونا، جو عمل کرے اور صالح عمل کرے، ایمان کے ساتھ عمل، تو ان کے لیے کیا ہے، ان اجرن حسنا، بڑا اجر ہے ان کے ساتھ. اور ماں کی سینہ فیہ ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا. اب یہ لوگ جو ہے نا غلط بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے. نہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، بول رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ان کے باپ دادا بھی ایسی بڑے باتیں کرتے تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں. اچھا، آیت نمبر 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، مطلب اپنے آپ پہ اتنا سیڈنس اور سورو آ گیا تھا کہ ان لوگ کیوں نہیں سن رہے. جو آئیڈلٹرز تھے، جو مشرکین تھے، تو اللہ آثارہم، ان کے اوپر آثار ایسے تھے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسفا، تو وہ اس کے گریف ان کے چہرے پہ، ان کی باڈی پہ نظر آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کنسول کر رہے تھے، کس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت نمبر 7 میں سورۃ الکہف، اِنَّا جَعَلْنَا، اور بے شک ہم بنایا ہم نے، جعلا کیا ہے، جیم عین لام سے، ماں کیا ہے، اس کو جو، علل ارض، ارض کیا ہے، وہی ہے ارتھ جو بولتے. زینت، زینت کیا ہے، آرائش کے لیے، لہا ان کے لیے، لی نبلوکم، بلا یبلو سے ہے، تاکہ آزمائے. تو یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی آرائش کی جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے. ایہم احسن عملا، کون اس میں بہترین عمل کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، پھر جعلا سے دیکھیے بنانے کے بارے میں ہو رہا، ما علیہا سعیدن جرزا، اب کیا ہوں گے، سعیدن جرزا کیا ہے، چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا ارتھ، اور چٹیل میدان کیا ہے، کوئی بھی اس پہ جھاڑ نہیں ہے، کوئی اس پہ ماؤنٹین نہیں ہے، کراپس کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 9 میں دیکھیں، ام حسیبتا، ام کیا، حسیبتا سمجھا آپ نے،
अन्ना बेशक अस्हाबुल कहफ गार वाले व रकीम और कुतबे वाले कानू मिन आयातिना अजबा अजबा अजीब। तो इज अवियल फितियतु और जब वो अविया पन्हा लिया, आवा यूवी क्या है पन्हा लेना, फितियतु क्या है जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फितिया क्या है नौजवान की बात हो रही, यंगस्टर्स टीनेजर्स की बात हो रही, इलन कहफी गार में, और फिर उन लोग पनाह भी लिया और क्या करे दुआ, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमता व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना मतलब है हमारे रब, आतिना दे हमें, मिन लदुन का अपने पास से, किसके पास से, का की जमीर अल्लाह ताला के पास से, रहमतन रहमत, हर तरह की रहमत दियो बोल रहे, वहय्यि और मुहैया कर मतलब प्रोवाइड करे हमारे लिए, क्या लना हमारे लिए, मिन अमरिना जो भी हमारा मामला है, जो भी हमारा मैटर है, रशदा भलाई रहनुमाई करो। तो हम भी ये दुआ पढ़ना और मेक दुआ करना चाहिए। पर दरबना तो डाल दिया हमने पर्दा, तब अल्लाह ताला क्या है दरबा मतलब डाल दिए, अला आजानीहिम उजून की जमा, आजान क्या है कानों के लिए, दोनों कानों पे क्या करे अल्लाह ताला पर्दा डाल दिए। मतलब अब अपन क्या करते, बाज़ वक़्त जब अपन फ्लाइट में बैठते तो ईयरबड्स पहन लेते ताकि वो फ्लाइट की आवाज़ नहीं आना, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके कानों में ऐसा ईयरबड्स की तरह डाल दिए ताकि वो कान कवर हो जाए। फिर कहफी गार में, सीनीना क्या है कई साल, अददा गिनती के, और सुम्मा मतलब फिर, बासना मतलब एक बात कंटिन्यू हो रही, बासना उठाया हमने उन्हें, अब किसको उठाया, वो जो नौजवान सो रहे थे कई साल सो गए, लिनालमा ताकि हम जान ले, नालमा क्या है इल्म से है, अयो कौन सा, अल हिज़बैनी दो गिरोह में से, अब मतलब दो गिरोह है उसमें, अहसा खूब गिनने वाला, अब बोल रहे हैं कि दोनों गिरोह में से कौन है गिनने वाला, लिमा मतलब उसको जो, लबिसा वो ठहरे, लबिसा मतलब ठहरना, कितना, आमदा मुद्दत कौन सा कितनी मुद्दत, नहनु हम, नकुसु नकुसु क्या है हम बयान करते हैं, किस्से से है ना, जो हम उर्दू में किस्से कहानी बोलते हैं किस्सा, अलई का आप पर, नबअहुम खबर उनकी, नबा सूर्य नबा भी क्या है नून बा हमजा वही वर्ड है, बिलहक साथ हक के, इन्नहुम बेशक वो, फितियतुन अगेन सेम वर्ड हम पहले ऑलरेडी देख चुके, चंद नौजवान की बात हो रही, आमनु ईमान के लिए, जो ईमान लाए, बि रब्बिहिम अपने रब पर, किसकी बात हो रही है नौजवानों की बात हो रही, वजिदनाहुम और ज्यादा किया हमने, हुदन हिदायत, किसके हिदायत ज्यादा करे, जो यंगस्टर्स है कहफ में आके पना लिए, जो फितियतुन है उनको क्या करें उनकी गाइडेंस को इंक्रीज करें, और फिर नॉट ओनली इंक्रीज करें वरबतना अला कुलुबिहिम, रबतना क्या है मजबूत करना, और क्या चीज मजबूत करे उनकी, रबतना मतलब टाई करना बोलते हैं ना, बांध देना दिल को, जैसा रबतना अला कुलुबिहिम, उम्मी मूसा के किस्से में भी आता कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ऑलमोस्ट बोल देने वाले थे ये मेरा बेटा है, लेकिन उनके दिल को बांध दिए ताकि उन्होंने नहीं बोलना, तो अला कुलुबिहिम उनके दिलों को, इस खामो और खड़े हुए, फ़क़ालू और कहने लगे, रब्बुना रब हमारा, कौन है हमारा रब, रब्बु समावाती वल अर्द, तो अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन इन लोग कैसा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि रब है जो जमीन और आसमान का, लन नदुआ बोल रहे हैं हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, ला भी आ सकता नहीं, लन बोल रहे हैं, नदुआ दुआ से है, बोल रहे हैं हम पुकारेंगे मिन दूनी, मतलब हम किसको और को किसी को नहीं पुकारेंगे, इलाहन कोई इला, कोई और इला को हम नहीं पुकारेंगे, लक़द खुलना अलबत्ता तहकीक खुलना कहे हमने, इज तब शतता बात नाइंसाफी की, बोल रहे हैं हम कभी भी नाइंसाफी की गलत बात नहीं करेंगे, हाउलाई ये है, कौमुना कौम हमारी, इत्तखजू उन्होंने बना लिया, अब ना अपने लोगों के बारे में बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो हमारी कौम है ना जिसको हम छोड़ के आए, मिन दूनिही इलाहा मतलब उसके सिवाय कई इला, मतलब इला को नहीं मानते ये कौम वाले, क्या है कई इला को मानते, देखिए वर्ड्स समझने की कोशिश करिए, लौला क्या नहीं, या तूना वो लाए, अलैहिम उन पर, बिसुल्तानिन मतलब कोई दलील अथॉरिटी, बैन वजह, बोल रहे हैं कि इनके पास कोई अथॉरिटी और दलील नहीं है कि इन लोग इतने सारे गॉड्स को मानते, फमन अजलमो, फिर इन लोग ही रीजन दे रहे हैं, यंगस्टर्स बोल रहे हैं कि इन लोग तो बहुत अजलम जालिम लोग हैं, मीमन इफ्तरा गढ़ ले मतलब फैब्रिकेट करना बोलते हैं ना, अल्लाह कजीबा ये अल्लाह पे झूठ बांध रहे, कजीब क्या है झूठ, व इज़ा तजल तुमुहुम और जब अलग हो गए तुम उनसे,
तो क्या हुआ, कौन अलग हो गए, ये यंगस्टर्स, दे लेफ्ट देम, और उन लोग चले गए अलग। वमा, और जिनकी, याबुदूना, वो इबादत कर रहे हैं, इन लोग क्या है दूसरे डिएटीज की इबादत कर रहे हैं ना, तो इन लोग लेफ्ट कर दिए, वहां से निकल गए। इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय। फावू, तो पन्हा लो, इलल कहफी, गार की। यनशुर, वो फैला देगा। लकुम, तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, मिन रहमतिही, अपनी रहमत में से। व युहय्यी, और वो मुहैया करेगा, मतलब जैसा प्रोवाइड करना बोलते हैं ना, अल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम, तुम्हारे मामले, जो मैटर बोलते हैं ना वो। मिरफका क्या है, आसानी करना, सहूलत करना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से उन लोग दुआ करे और बोल रहे हैं कि लोग जो गलत डियटीज मानते, हम नहीं मानते, और अल्लाह ताला इसलिए उनके लिए रहमत भी मुहैया करे एंड उनका मामला भी आसान करे और उनके लिए सहूलतें पैदा किए। अब अतारा शमसा, अब क्या हुआ कि और आप देखते हैं, शमसा मतलब सूरज को बोलते हैं ना, इजा तलात, तलात मतलब तुलू होना, बोलते ना हम तुलू हो रहा सूरज, वैसा शम्स। शम्स भी आसानी से याद रख सकते, सूरज के लिए आता। अच्छा, तजावरू क्या है, वो किनारे कर जाता, मतलब किनारे ऐसा करके चल जाना, अनकाहफी, उनके गार के। जब सूरज निकल रहा तो क्या हो रहा, किनारे से चले जा रहा। ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको तफसीर बयान कर रही थी, मैंने कहा कि एंड में मैं आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगी। जातल यमीनी क्या है, दाएं जानी। व इज़ा गरबत, और गुरूब होता, गरबत गुरूब से है ना, तकरीदुहुम, वो कतरा जाता उनसे, मतलब ऐसा कट करके चले जा रहा। जाते शिमाल क्या है, बाएं जानिब, ठीक है। वहुम, और वो, फी फजवतिन, एक खुली जगह में थे। कहाँ थे, फजवतिन मतलब एक खुली जगह, मिन हो, उस गार की। जाली का, ये मिन आयाती ही, निशानियों में से है। किसकी निशानियां, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह कैन डू एनीथिंग, अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करे, उनको गार में रखे, नॉट ओनली उन लोगों को गार में रखे, इंटैक्ट रखे, कुछ भी उनको नहीं हुआ, उनकी बॉडी कुछ भी हार्म नहीं हुआ, ना उनके हेयर को कुछ हुआ, और इवन उनका डॉग भी सही सलामत था, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स उन लोग अलाइव हो गए। अल्लाह ही मैं यहदी, और हिदायत दे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जिसको चाहे ये हिदायत दे। फहुवल मुहतद, तो वो ही है हिदायत पाने वाला। वमई युदलिल, अगर वो भटका दे, युदलिल क्या है, दलालत से। फलन तजीदा लहू वलियम मुर्शिदा, बोल रहे हैं कि तो हरगिज नहीं है, तजीदा क्या है, पाना, पाएगा, लहू उसके लिए, वलियन कोई दोस्त, वली क्या है, कोई दोस्त बोलते हैं ना, खास दोस्त के लिए। मुर्शिदा क्या है, रहनुमाई करने वाला। जो रशदा हम अभी करे थे, रशीद, वही है मुर्शिदा, इसमें सिर्फ मीम आ गया सामने, और फॉर्मेशन वही है, राशीन दाल से है, मतलब कोई रहनुमाई करने वाला। वतहसबहुम, और आप समझते उन्हें, मतलब अब जो लोग हैं, दे आर थिंकिंग क्या है, अयकाजों, कि वो जाग रहे हैं। अब ऐसा दिख रहा, आप कोई समझो कि बाहर से देख रहे हैं। वहुम रुकूद, हालांकि वो सोए हुए थे। रुकूद क्या है, कि वो सोए हुए थे। वह नुकल्लिबुहुम, और हम करवट बदलाते रहते उनको। नुकल्लिबुहुम कल्ब से, कल्ब दिल के लिए भी आता है और उलट पलट होने के लिए आता है। देखिए, एक लिंग्विस्टिक मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग है। यहाँ पर लिटरल नहीं आ रहा, लिंग्विस्टिक आ रहा, बता रहे हैं करवट बदलने के लिए। हार्ट का काम क्या है, उलट पलट होना, तो दैट मीनिंग हैज बीन यूज्ड हियर, करवट बदलना। उलट पलट कर रहे हैं ना, करवट बदलने को भी क्या बोलते हैं, इधर से टॉस एंड टर्न जो होते हैं ना, उसको बोल रहे हैं। जातल यमीनी मतलब दाएं जाने, और जात शिमाल मतलब बाएं जाने। अब वह कल्बुहुम, और कुत्ता उनका, बासितुन, उन्हें क्या था, कुत्ता ऐसा हाथा या पैर जो भी है उसके, वो फैलाया हुआ था। जीरा आई ही, अपने दोनों हाथ, बिल वसीद बोल तो दहाने पर। दहाना क्या है, चौखट है, कोई बोलते चौखट या डोर, ठीक है। लवे तलाता, झांकते आप, अब समझो कोई भी अंदर झांक रहे हैं, अलैहिम उन पर, लावल्लैता, अलबत्ता पीठ फेर लेते आप, मतलब आप कोई भी देख रहे ना एकदम और डर जाना उन्होंने, एकदम पीठ फेर लेना, मिन हम उनसे, फिरारन भागते हुए, मतलब आप कभी देखे कोई बड़ा सा डॉग है या कुछ है तो आप एकदम से डर जाते। एक तो ना केव में इतने साल से हम लोग, केव इटसेल्फ, कभी आप गए ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, अगर जाओ तो आप क्या होता, थोड़ा एक और है, तो आप दुआएं पढ़ते ही रहते थ्रू आउट जब तक आप देख रहे हैं। और वह मुलीता,
اور البتہ بھر دیا جاتا آپ کو منہم ان سے روبا روب میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ان لوگوں کے اندر ایسا روب پیدا کر دیا کہ لوگ ڈرنا اور فلی کرنا، بھاگ جانا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح باس نہ اٹھایا ہم نے انہیں لیتساءلوا. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو اویک کر دیا، اٹھا دیے. تو لی کیا ہے واسطے، تاکہ یتساءلون سوال کرتے بینہم آپس میں. قالا کہنے لگے، قائلم کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم کتنا، لبس تم ٹھہرے تم. اب لوگ پوچھ رہے ایک دوسرے سے، اچھا کم لبس تم کتنا ٹھہرے تم. قالو کہا انہوں نے، لبسنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم کیا اس سے بھی تھوڑا سا حصہ. یوم قالو اب ان لوگ ایک شاید دن کے ٹائم آئے تھے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہی دن چل رہا، ابھی شام ہوئی شاید، ایسا ان کے دماغ میں ایسا چل رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، 309 ایئرس ہو گئے. قالو کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، عالم. پھر وہ لوگ بولے کہ نہیں یہ بحث میں کیوں پڑھنا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، بما لبستم ہم کتنا ٹھہرے. فَابْعَثُوا پس بھیجو، احدکم بولے کہ چلو اب بھیجو کسی ایک بندے کو بھی، ورقکم ورقکم کیا ہے جو بھی کرنسی تھی ان کی، حاضی بولے کہ اس میں سے کوئی بندے کو بھیجو اور یہ کرنسی لے کے جاؤ، الی مدینتی کیا ہے طرف شہر کی، جو سٹی کے طرف بھیجو. کیونکہ اب جب ایسا انسان اٹھتا نا تو اس کو بھوک لگتی، بولے کہ نہیں اس کو بھیجو اور کچھ کھانا منگاؤ. فَلْيَنْظُرْ پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانا ہے. دیکھیے کھانا ایسا نہیں بول رہے ہیں کہ جا کے طعامن لا لو، نہیں، ازکا طعامن اچھا پیور کھانا لے کے آؤ، اچھا پاک صاف کھانا لے کے آؤ. فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق کھانا، منہ اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے. اب یہاں پر یہ ورڈ پہ نا پورا قرآن ہاف ہو جاتا، وَلْيَتَلَطَّفْ. اور اکثر آپ دیکھے ہوں گے یہ ورڈ کیا ہے موٹا سا لکھے ہوا رہتا کیونکہ یہ ہاف آف دا قرآن ہو جا رہا. ولا اور نہ یشعرنا شعور سے ہے، وہ ہرگز خبر دے، بکم تمہارے بارے میں کسی ایک کو. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل، کیئرفلی جاؤ، کیئرفلی آؤ، کس کو بھی پتہ نہیں چلنا. انہم بے شک وہ، ان اگر، یظہروا وہ مطلع ہو گیا، اگر ان کو معلوم ہو جائے گا تو علیکم تم پر، یرجمکم یرجمکم کیا ہے رجم سے ہے، سنسار کر دیں گے، پتھروں سے تمہارے کو مار دیں گے. اور یعیدکم یا تمہارے کو وہی جو جہالت کا دین ہے اس پہ لوٹا دیں گے. کیسا، فی ملتہم اپنے ملت میں. ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن ابدا بول رہے ہیں تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. کیونکہ اصل ان لوگ چھوڑے کیوں گھر، اس لیے کہ آخرت میں فلاح پانے، اس دنیا میں تو تکلیف اٹھانے تیار تھے ان لوگ. پھر آیت نمبر 21 میں کیا ہوا، کلائمیکس کیا آ گیا کہ ان لوگ ڈیڈ ہو گئے. وَكَذَلِكَ اور اس طرح، آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے، علیہم ان پر لوگوں کو، لیعلموا تاکہ وہ جان لے لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو پتہ چل گیا، ان وعدہ اور بے شک وعدہ، اللہ کا حق سچا ہے وعدہ. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بول رہے ہیں قیامت کا آنا سچ ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، قیامت آنے ہی والی ہے. اذ یتنازعون جب وہ، یتنازعون وہ جھگڑا کر رہے تھے. اب لوگ نا ایک، یتنازعون بیکاز آف الف، جھگڑا ایک دوسرے سے کرنا، بینہم آپس میں، امرہم ایک معاملے کے بارے میں. کس معاملے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے لوگ، قالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت. اب دیکھو ان لوگ ڈیڈ ہو گئے، معلوم ہوا اور ڈیڈ ہو گئے، قیامت کی بات ہو رہی اور بول رہے ہیں اس پہ ایک عمارت بناؤ. ربہم رب ان کا، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں. قالا کہنے لگے، الذین ان لوگوں نے جو، غالب علی امرہم اس کے معاملے میں، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، اخذا سے نا، علیہم ان پر، مسجدہ ایک مسجد. تو یہ سورۃ الکہف 1 to ہم 21 میں تھوڑا سا میں انٹرو کریں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم 21 سے کنٹینیو کریں گے تاکہ ایک تسلسل رہے گا اور آپ کو پوری سٹوری اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی. تو سورۃ الکہف اس میں آپ ضرور کوشش کرنا ایوری فرائیڈے ٹو فرائیڈے آپ کو ایک ایلیمنیٹ ہوگی لائٹ اور آپ کو ضرور کوشش کرنا ہے پڑھنے کی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج کا باب شروع کرتے ہیں.
किताब तहारा। अब यहाँ पर जो किताब तहारा में हम ये आज जो बात कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है ना, बाबुल माँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो सी वाटर है प्यूरिफाई है, और उसके अंदर जो डेड एनिमल्स रहते ना, मरे हुए जानवर, वो भी लॉफुल है खाने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, आप सी का ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें कुछ डेड एनिमल्स है, तो वो आप यूज कर सकते। सही है ये रिवायत, और हम कर रहे हैं ये सारे बुलुगुल मराम में से, बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन में से कर रहे हैं। अगर आप कोई रेफर करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। अच्छा, दूसरी हदीस है, नरेटर कौन है? अबू सईद अल खुदरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि पानी पाक होता, इन्नल माअ तहूरन, बोल रहे हैं कि पानी क्या है? तहूर है, प्योर है, और उसको कोई भी चीज इम्प्योर नहीं बना सकते। अब इसमें कुछ चीजें जो, ये भी ग्रेड क्या है? सही है इसका। अबू उमामा अल बहली बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वाटर जब तक इम्प्योर नहीं होता, अगर एक्सेप्शन क्या है, उसका रंग चेंज हो जाए, या उसके अंदर कोई स्मेल आए, या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, या उसके अंदर का, जैसे मैं बताई ऑलरेडी कलर के बारे में। तो तीन चीजें आप याद रखना है। अगर कोई, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं अच्छा ये पानी साफ है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखते हैं ना, उसमें आपको मालूम हो जाता कि पानी का कलर है क्या। मतलब एकदम से पानी का कलर चेंज हो गया तो जब भी आपको डर होता अच्छा मैं ये पानी यूज करूं या नहीं। उसके बाद नहीं, आप उसका टेस्ट देख लो। हाँ, स्मेल, अगर टेस्ट करने से भी आपको बहुत हेजिटेशन है ना, स्मेल से मालूम हो जाता है। कई बार क्या होता है मालूम है, ऐसी गंदी स्मेल आती है, या उसका कलर। लेकिन बहुत सारे इसमें क्या है, रिपोर्ट बोलते कि ये दईफ हदीस है। तो अब हम जब आगे के देखेंगे ना, कुछ चीजें दईफ है तो मैं आपको वहीं पर कोट कर दूंगी। अब ये अल बहकी रिपोर्ट करे कि वाटर क्या है? प्योर है, अनलेस एनी इम्प्योर थिंग इज एडेड। बोलते कि हर तरह से पानी क्या है? पाक साफ है, अनटिल अनलेस अगर उसमें कोई चीज ऐसी डाल दे जिससे कि गंदी स्मेल आ रही, टेस्ट वो हो जा रहा, कलर, तो फिर वो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, अगर पानी है, इनफ है, तो दो पॉट्स, दो कुल्ले भर लो, अगर फुल कर लो। अगर कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, अनदर वर्जन में बताते कि अगर इट डज नॉट बिकम अनक्लीन, मतलब आप भर के रख रहे हैं, अगर वो गंदा नहीं हो रहा तो आप वो कर सकते हैं। कभी भी पानी को ना ढक के रखना चाहिए, जैसा मैं बता रही हूँ कि जब आप कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। नरेटेड अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो ऐसे जो ठहरे हुआ पानी है ना, उसमें आप मत नहाओ, स्पेशली जब आपकी जनाबत की सेक्सुअल इम्प्योरिटी है। तो बोल रहे हैं ठहरे हुए पानी में मत नहाओ। बस अगर देखिए आप स्टैग्नेंट वाटर गंदा हो जाता, और स्पेशली फिर आप जनाबत की हालत में है। और फिर दूसरा इसी का मिलता जुलता वर्जन है बुखारी का, जिसमें बताते अगर ठहरे हुए पानी में कोई समझे कि यूरिनेट कर दिए, पेशाब कर दिए, एंड वो बिल्कुल ठहरे हुआ, अगर फ्लो हो रहा तो दैट्स ओके, उसके अंदर नहा सकते। अब समझिए पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा तो वो अलग बात है, वो गंदगी उसमें चले जाती है आगे, लेकिन जहां पर ठहरे हुआ है तो वो नहीं। और वर्जन ऑफ मुस्लिम में क्या है, पानी बोलते कि ठहरे हुआ है तो उसमें नहीं वो करना, और स्पेशली जब आप जनाबत की हालत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई थे, वो बताते कि जो भी अगर समझिए कि आप नहाए, उसका जो लेफ्ट ओवर पानी फिर दूसरा इंसान नहाना, वो गंदा हो जाता पानी। आप समझ रहे हैं, आप नहा लिए, उसका जो जमा हो गया पानी, हस्बैंड हो या वाइफ हो या वाइस वर्सा, नहीं यूज करना बेहतर है। और फिर दूसरे उसमें बताते कि आप समझिए कि एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारा पानी है, हाफ समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज करे तो हाफ पानी क्या कि मैमुना रदियल्लाहु अन्हा यूज करते थे, बट नॉट लाइक आप यूज कर लिया और उसका वो जो लेफ्ट ओवर पानी था वैसा नहीं। ठीक है, आप समझ रहे ना। अब अशाब सुनन, ये कंपाइलर है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते कि
یہ حدیث بیان کرتے کہ ان کی جو وائف تھے ایک ویسل میں سے جب نہاتے تھے when he wanted to take bath from that vessel she said کہ آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کی وائف جو ویسل میں سے نہائے وہی ویسل میں سے آپ نہانا چاہتے تو آپ کی وائف بتاتے کہ نہیں میں امپیور ہوں سیکشولی تو آپ بولتے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا مطلب آپ سمجھے ایک کنٹینر میں فل پانی ہے آپ کی وائف پہلے جا کے جنابت کا پانی نہا لی اس کے بعد آپ جا کے نہا رہے تو آپ جو بھی لیفٹ اوور پانی ہے جو مطلب صاف پانی کی بات کر رہی ہوں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ترمذی کی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوٹینسلس جو ہے نا اگر سمجھیے کہ یوٹینسلس میں جو بھی آپ کا کنٹینر ہے اب وہ کتا اس کو چاٹ لیا لک کر دیا اس کو تو اس کو کیا کریں گے آپ 7 ٹائمز دھوئیں گے ایک بار سوائل سے دھوں گے مطلب جو ارتھ ہے نا اچھا پھر مٹی بھی نا پاک صاف ہونا ایسی مٹی نہیں گندی مٹی نہ رہنا یہ میک شور کریے اب اس میں نا بہت سارے لوگ اس میں سوال پوچھتے اسپیشلی آپ ٹریول کرتے جب غور کرے ہوں گے مجھے تو یہ بات کا بہت ڈر رہتا جب ٹریول کرتے اسپیشلی کچھ ایئرپورٹس پہ نا ڈاگس رہتے اور وہ ڈاگز لٹرلی قریب آتے حالانکہ میں تو ایکسٹرا ابایا ایکسٹرا پورے کپڑے ایک اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں لیکن ڈر تو رہتا نا کہ وہ آ کے کہیں لکھ کر لی اور 7 ٹائمز پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں سو آن سو فورتھ تو یہ ڈر ہو سکتا تو ہو سکتا آپ کے کپڑوں کو بھی کبھی ڈاگ لک کر سکتا خیر ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں بتا دیتی ہوں کہ ایسا ہوا تو پھر میں I can't pray and I have to there will be certain kind of things I have to take care of سو وہ اچھی بات ہے لیکن بہت قریب تک آ جاتے لکھ نہیں کرے اللہ کا شکر ہے ابھی تک لیکن اگر لکھ کر دی تو پھر وہ 7 ٹائمز دھونا ہے تو آپ کیا کر سکتے جیسے ہی آپ فلائٹ میں ماؤنٹ کرو یعنی تو اگر فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے ہی ایسا واقعہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے اب آپ کو 7 ٹائمز دھونا ہے اور ایک بار ارتھ سے دھونا ہے انکلوڈنگ 7 تو آپ واش روم جا کے ہمیشہ ایک ابایا ضرور رکھیے اپنے ہینڈ بیگ میں یا اپنا جو بھی کیری آن ہے اور پورا کمپلیٹ ایک سیٹ رکھنا چاہیے جو اندر جو کپڑے پہننا ہے جو بھی آپ کے comfortable clothes and also the abaya and the scarf and the covering of your face تو پورا رکھنا چاہیے تاکہ you can go and change تو لیکن وہ 7 ٹائمز دھونا ہے چاہے وہ کپڑے ہو یوٹینسلس ہو 7 ٹائمز دھونا ہے اور جو بھی اگر سمجھیے کہ کنٹینر میں پانی تھا اور ڈاگ لک کر دیا پھر وہ باقی کا پانی آپ پھینک دیں گے آپ یہ بات یاد رکھیے اور جب کیٹ کا معاملہ رہا تو کیٹ کا آپ یوز کر سکتے بٹ ڈاگ کا نہیں قتادہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بلی کوئی چیز چاٹ لی یا کچھ کری تو وہ کوئی خراب بات نہیں ہے وہ انکلین نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہاں پر انس بن مالک سے روایت ہے ایک بدو آیا اور وہ کیا کرا مسجد کے کارنر میں گیا اور وہ یورینیٹ کر دیا پیشاب کر دیا تو سب لوگ اس پہ چلانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان کو کہا کہ نہیں اس کو اپنا کام کمپلیٹ کر لینے دو پھر بتایا کہ ایک بکیٹ میں پانی لاؤ اور وہاں پر پانی ڈال دو پھر بکیٹ میں پانی بھر کے لائے اور وہاں پر ڈال دیے اور وہ جگہ پاک صاف ہو گئی تو اس سے ہم کیا سیکھتے کہ جب ایسا کچھ ہو تو پانی لا کے صاف کر دینا چاہیے اور دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی حکمت ہے کہ ایک گندا کام کر رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے دیٹ مومنٹ آف ٹائم سٹاپ نہیں کرے کیونکہ انسان اب ایک اپنے آپ کو ریلیف کر رہا تو کیسا اس کو روکیں گے کیونکہ ان کے اندر تربیت نہ رہتی نا بیڈوینس مطلب جو عرابی بولتے ہیں نا بدو لوگ ان کی بات ہو رہی اب دوسری حدیث ہے ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے دو جو ڈیڈ اینیملس ہے 2 ٹائپس آف بلڈ have been made lawful دو ڈیڈ اینیملس بھی اور خون کی جو چیز ہے وہ الاؤڈ ہے کیا ہے وہ ہے لوکسٹ اور فش سی فوڈ میں جو ہے نا لوکسٹ اور فش کھا سکتے اگر ڈیڈ بھی ہو گئے تو اور جو بلڈ ہے نا وہ جو اپن بولتے نا لیور بولتے اسپیلین بولتے آئی تھنک اس کو تلی بولتے شاید اور تلی اور کلیجی آپ کھا سکتے کلیجی ہو پھیپسا ہو یا تلی ہو یو کین ہیو اٹ تو یہ احمد اور ابن ماجہ اس کے بارے میں بھی بہت لوگ اپنی رائے ڈفرینٹ دیتے لیکن یو کین ہیو اٹ یہ حدیث ہے اوتھینٹک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سمجھیے کہ کوئی چیز آپ پی رہے ہیں اس کے اندر مکھی گر گئی فلائی گر گئی
تو کیا کرنا، وہ مکھی کو پورا اس کے اندر ڈبا کے نکال کے پھینک دینا اور پی لینا، کیونکہ ایک پر میں اس کے وہ رہتا، کیا رہتا، کیور رہتا، اور ایک پر میں کیا کہ ڈیزیز رہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مکھی کے؟ آئی نو کچھ لوگوں کے لیے بہت کریت ہو جاتی، ان کو وامٹنگ ہو جاتی، انہوں نہیں پی سکتے، لیکن میں حدیث کی جو بخاری کی روایت ہے میں وہ بیان کر رہی ہوں، کیونکہ جب حدیث کے الفاظ ہے اس کا مطلب ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی بینیفیشل چیز ہے، کیونکہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب وہ ڈپ ہو گئی تو پوری طرح ڈپ کرو تاکہ اس کا ایک پر ڈیزیز کا رہتا، ایک پر جو ونگ رہتا اس کا کیور کا رہتا، تو کیور بھی ہو جاتا۔ آپ سمجھے؟ اور اور ہم کو نہیں معلوم کہ کیا وہ ہے، لیکن اس کو ڈبا کے جب پھینکنے کا ہے۔ ابو وقید اللعیتی سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بھی portion is cut off from an animal where it is alive is dead meat. تو اگر وہ جو جانور ہے آپ ذبیحہ کرے اور انہیں زندہ تھا تو آپ اس کو یوز کر سکتے، ڈیڈ ہو گئے واسے نہیں۔ دیکھیے یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ آج کے باب میں ہم کیا دیکھیں، بک آف پیوریفیکیشن، پانی کے بارے میں دیکھیں، اگر پانی کا رنگ چینج ہو جائے، بدبو ہو یا اس میں ایسی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہم کیا دیکھیں، کتے کا اگر کوئی لک کرا تو 7 ٹائمز اس کو دھونا ہے، ایک بار ارتھ سے۔ بلی کا اگر لک ہوا تو پھر بھی اگر بلی چاٹی تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بلی پاک صاف رہتی۔ اور مکھی اگر گر جائے تو مکھی کو ڈبا کے پھر آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہم کیا دیکھیں، ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں نہانا چاہیے، اور ایک انسان نہا لیا وہی گندے پانی میں دوسرا انسان نہا رہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج کا جو حدیث کا سیشن ہے شروع کرتے ہیں۔ ادب، ادب مطلب مینرز، مطلب کسی کا رسپیکٹ دینا، ادب کرنا۔ ہم یہ بہت عام یہ ورڈ یوز کرتے نا، کسی کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، رسپیکٹ دینا، وہی بات یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ ان ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریشے مسلمان کی حائل قرآن کے، جو قرآن کی بارے میں حدیث کی تو فرسٹ کیا ہے، فرسٹ چیز کیا ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور آنر کس کو بتانا ہے، جو سفید داڑھی، مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ ینگ ایج میں بھی سفید داڑھی، اولڈ ایج پرسن کے لیے، ٹھیک ہے۔ آنر کس کے لیے فرسٹ بتانا ہے، اِنَّ مِنْ اجلال اللہ اکرام ذل شیبہ، شیبہ کیا ہے، وائٹ ہیئر کو بولتے ہیں مسلم، تو اکرام کیا ہے، رسپیکٹ شو کرنا۔ کس کے لیے رسپیکٹ شو کرنا ہے، فرسٹ تھنگ یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے کہ جو ایج والا انسان ہے، ہم اکثر بولتے ہیں نا اچھا وہ بوڑھے لوگوں کو کیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کی ہم رسپیکٹ کرنا چاہیے، یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی، تو ہم کو ان کا رسپیکٹ ہے، ایسا نہیں کہ سامنے رسپیکٹ اور پیچھے ارے یہ تو بوڑھوں کو کچھ کام نہیں ہے، یہ وہ، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وحامل القرآن، جو قرآن کے حامل ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہے، بائی ہارٹ کرے ہوئے، حامل القرآن ہے، اور وہ بھی وہ لوگ پڑھے، عمل کرے اور حفظ کرے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرے کون ہیں، پرووائڈ ہی میکس، اور انہوں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اور جسٹ رولر، سلطان مقسط، جو بھی اگر جسٹ رولر ہے مطلب سچا، جس میں جو انسان بادشاہ کی عزت کرنا چاہیے، وہ والا جو منصف مطلب بہت ہی انصاف کرنے والا، اس کی بھی عزت کرنا چاہیے۔ اب نیکسٹ حدیث ہم دیکھتے ہیں، اس میں بتاتے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو انسان اپنے چھوٹوں کے لیے مرسیفل نہیں ہے اور بڑوں کے لیے، ایلڈرز کے لیے اچھا نہیں، مرسیفل نہیں ہے، اور دوسری چیز اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا،
وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ حدیث میں دو چیزیں سیکھے. ایک تو لیسا منی، تو بول رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یرحم، یہ بول رہے ہیں کہ وہ رحم کرنا صغیرنا و یقرری کبیرنا. بول رہے ہیں کہ جو لوگ ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کے لیے کیا کرنا ہے، شفقت محبت، چھوٹوں کے لیے بھی رسپیکٹ ہے، بڑوں کے لیے بھی، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ان کے پر رحم کرنا، شفقت محبت کرنا ہے. اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کیا بولنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، دین کا حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے دین مونڈا جائے گا. اب لوگ سوچتے نا نہیں بھائی میں نہیں بولوں گی نہیں تو میں بری ہو جاؤں گی، ان لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس اکنالجمنٹ ہو جائے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہارش اور روڈ وے میں، اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیسنگ کس کے ساتھ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں. برکت مع الاکابرکم، بڑے لوگوں کے ساتھ برکت ہے. اب جب ہم بڑے لوگوں کے ساتھ برکت ہے بولتے ہیں، آج کل بڑے لوگ بچے بننا چاہ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب آفٹر 60 لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کو ایلڈر پرسن کو جگہ بھی دیتے تھے، ان کا کام بھی کرتے تھے، ان کو افیکشن لو شو کرتے تھے. لیکن آج جب ہم چھوٹے یہ کچھ کرنا چاہتے تو بڑے لوگ مائنڈ کرتے، وہ بولتے ایسا کیوں. حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ ایک دین کا حصہ یہ ہے کہ بلیسنگ ہے بڑوں کے ساتھ. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن اسپیشلی خاص طور پر رشتہ دار جیسا نانی دادی آنٹس انکلس، تو ان کے ساتھ تو ہم کو بہت اچھا ہی کرنا ہے. لیکن کمیونٹی کے بھی جو بھی بڑے بوڑھے ہیں، اسپیشلی جو آنٹیز ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو وہ ایلڈرز کو ہم رسپیکٹ دیتے. کیوں؟ کیونکہ برکہ ہے، ایک برکت ہے، ایک بلیسنگ ہے ان کے لیے. تو یہ چیز سامنے والے بھی سمجھنا چاہیے. اگلی حدیث دیکھتے، تھوڑی سی لانگر ہے. نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ میں اپنے ڈریم میں دیکھا کہ میں اپنا منہ مسواک سے صاف کروں، اور دو لوگ ہیں کنٹینڈ وتھ ون another for getting that مسواک. تو ان لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ہمارے کو مسواک دو. تو ون واز ایلڈر، جو بڑا تھا، انہوں نے کہا I gave مسواک ٹو دا ینگر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن میں کیا کرا، مسواک چھوٹے کو دیا. تو پھر وہ چھوٹا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے one was elder than the other. I gave the miswak to the younger one amongst them, but it was said to me give it to the elder one. تو آپ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کے خواب سچے رہتے تھے، تو آپ کیا کریں، چھوٹے والوں کو دیے، جو ینگسٹرز تھے ان کو دیے. تو ینگسٹرز کیا کریں، وہ اولڈر پرسن جو بڑے لوگ تھے ان کو دے دی. تو ہم یہ حدیث سے کیا سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز، اگر ہم وہ محفل میں ینگ ہے، ہم کو اگر آنر دیا جا رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ محفل میں سینئر سٹیزنز بھی ہے، تو ہم سینئر سٹیزنز کو آنر کرنا چاہیے. اس میں ایک رسپیکٹ ہے، ایک آنر، لو اینڈ افیکشن ہے. سیم تھنگ فار دا فیملی ممبرس. اگر آپ فیملی کے چھوٹے بچے کو آنر دے رہے ہیں لیکن وہ بالکل چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم، لیکن ایسا کوئی سمجھداری کا اگر ثبوت دینا ہے، یہ سنت پہ عمل کرنا ہے، تو give honor to the elder person. اچھا، اب نیکسٹ حدیث ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی آنریبل پرسن ہے کمیونٹی کا، کوئی بھی نیشن کا ہو، ڈزنٹ میٹر، تو آپ بھی اس کو آنر کرنا ہے. اب سمجھو کہ کمیونٹی میں کوئی میئر ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی اٹارنی ہے، سو آن سو فورتھ، کوئی بھی ہو سکتا، اینڈ نان مسلم ہے آف کورس، تو اس کو آپ بھی عزت دیں گے. تو آتا کم کریم قوم کریم ہو، تو آپ بھی اس کو رسپیکٹ دیں گے. یہ ہمارا دین کا حصہ ہے. کچھ لوگ نہ یہ سمجھتے ہاں انہوں میں ان کو رسپیکٹ کیوں دوں، کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، چاہے نان مسلم ہوں، چاہے ہم جانو یا نہ جانو، اللہ ان کو عزت دی تو ہم بھی ان کو رسپیکٹ دینا ہے. انٹل انلیس وہ ظالم ہو، پھر آپ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسی کو بھی there is no one more beloved to them than messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, and he said whenever they saw him
they did not stand up on account of his disliking it. تو اتنا محبت کرتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص صحابہ نہ کرنے کے نزدیک کوئی نہ تھے. فرماتے ہیں کہ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ دل سے کھڑا ہونا چاہتے صحابہ اکرام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آپ کے آنر میں کھڑا ہو، تو اسی لیے یہ صحابہ اکرام نہیں کھڑے ہوتے تھے. آپ سمجھے؟ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْا لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرِيهَتِهَا. لما یعلمون وہ جانتے تھے، من کریہا مطلب ڈس لائک کرتے تھے، لی ذالکا کیا ذالکا کیا بات ہو رہی یہاں پر، یہ یقوم مطلب قامہ یقوم کھڑے ہونے کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، کریہا تھی، ڈس لائک کرتے تھے کہ آپ کے آنر میں کھڑے ہو. تو ہم بھی کسی کے آنر میں ایسا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی یہ چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو آج ہم جو حدیث دیکھے ادب کے تعلق سے، ادب میں ہم فرسٹ تھنگ یہ دیکھے کہ بوڑھے لوگوں کا ادب کرنا چاہیے، ایلڈر پرسن کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو آنر کرنا چاہیے، اور چھوٹوں کے ساتھ بھی مرسیفل ہونا چاہیے، رسپیکٹفل ہونا بڑوں کے ساتھ، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اور بڑے لوگوں میں کیا ہے، برکت ہے. ہمارے چاہے گرینڈ پیرنٹس ہو، چاہے ہمارے ان لاز بوڑھے ہو، اپنے پیرنٹس ہو، آف کورس ہم پیرنٹس کے ساتھ گئے تھے، ان دوسروں کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم کرنا چاہیے. Of course I'm not talking about non-محرم, talking about the محرم رشتے. اور پھر یہاں پر ہم آگے دیکھیں کہ آپ خواب میں دیکھیں کہ جب آپ وہ چھوٹے کو کوئی چیز دیے تو وہ چھوٹے جو ینگ ایج والے تھے وہ مسواک جو اولڈ ایج والوں کو دے دیے. تو ہم اس سے بھی لرن کرتے کہ ینگسٹرز بھی اپنے آنر میں اولڈ ایج والوں کو کوئی چیز پاس آن کرنا چاہیے. اور پھر ابن عمر سے روایت ہے، آنریبل پرسن جو بھی ہے کمیونٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہم بھی اس کو آنر کرنا چاہیے، عزت دینا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ آپ جب آتے تو کھڑے ہو جائے ان کے آنر میں. تو ہم بھی یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.